بہت انٹرسٹنگ آج میں نے ایک نوٹ پڑھا. وہ میرے خیال میں ریحان صاحب آپ کے لیے تو شاید اتنا ریلیونٹ نہ ہو، بٹ حامد صاحب سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے مارٹن ہائیڈگر کا کوشچن کنسرننگ ٹیکنالوجی. سو اس کے اندر جو جس طرح عزیر صاحب بھی جو ہے نا وہ عربک لینگویج کی روٹس میں جاتے ہیں، وہ اس نے بھی ٹیکنالوجی کی روٹ کے اوپر ڈسکشن کی ہے. دیٹ کمس فرام دا گریک ورڈ ٹیکنے وچ مینس برنگنگ فورتھ. سو اس کی ڈیفینیشن کے مطابق we can actually view religion such as Islam is also a technology because it brings forth certain associations of the being with the world. So یہ کیونکہ حامد صاحب ذرا ڈسکس کر رہے تھے وہ کنڈی کی اور باقی لوگوں کی اس گریک تھاٹ کی انٹروڈکشن انٹو دا اسلامک فلاسفی. سو یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز میرے سامنے آئی. دلچسپ ہے، زبردست. ریحان صاحب آپ کا اس طرح کا کوئی مطالعے کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ آپ نے اس طرح کی کوئی چیز پڑھی ہے؟ جی بالکل نہیں جی، یہ ہیڈیگر جو ہیں ان کو میں بالکل نہیں پڑھ سکا. اور ویسے بھی فلسفہ جو ہے وہ جدید جو ہمارے فلسفی ہیں اور ویسٹرن فلاسفر ہیں وہ استاد حامد رضا صاحب بہت خوب اس پہ مضبوط گرپ رکھتے ہیں. میں بالکل جی اس معاملے میں بالکل اجہل الجہلاء میں سے ہوں. لیکن جدید اس کا پرائمری میننگ تو آ رہا ہے ٹو ویو، آلسو ٹو فیبریکیٹ، بنانے کے معنی میں، اور محاورے میں کرافٹ یا آرٹ ہے، اور اپنی روٹ میں ٹو ویو اور ٹو فیبریکیٹ ہے. تو ایز سچ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں برنگنگ فورتھ تو سیکنڈری ہوا نا پھر. نہیں، جو گریک کا جو ورڈ ہے جہاں سے ٹیکنالوجی نکلا ہے، گریک کا ورڈ ہے ٹیکنے. وہی میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے جی. اس میں لکھا ہے کہ کرافٹ یا آرٹ. وہ ہائیڈگر نے اس کو دوسرے سینس میں کیا. آپ شاید کوئی ماڈرن ورڈ دیکھ رہے ہوں گے نا، گوگل سرچ کر رہے ہوں گے. اینشنٹ گریک لکھا ہے، ماڈرن گریک، اور اس کی روٹ جو بتائیے پروٹو انڈو یورپین روٹ ہے ٹیکس میننگ ٹو ویو آلسو ٹو فیبریکیٹ، یعنی کہ بنانے سے ہی ہوگا نا. انٹرسٹنگ ہے. اچھا پوائنٹ. یس بٹ اس کو ذرا اور دیکھنا پڑے گا بیکاز اس نے شاید کسی اور سینس میں بات کی ہے. ہاں وہ تو بڑا ڈیپ آدمی. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بیکاز ہی ڈز ایسوسیٹ اے لاٹ آف تھنگز آف بینگ اینڈ دا ریلیشن آف بینگ ود دا ورلڈ. اور ان اے سینس آپ دیکھیں گے ریلیجنس دس از واٹ دے آلسو ڈو. دیکھیے ریلیجن کی بھی پھر آپ روٹ میں جائے نا، ریلیگیو جو ہے یہ لگارے سے ہے which is like جوڑنا، یا لیگمنٹ ہوتا ہے نا جو ہڈیوں کو آپس میں جوڑتا ہے. بالکل. تو واپس سے خدا سے جوڑنا. یس. تو وہ بھی اپنی جگہ بڑا بامانی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساملو والی بات ذہن میں. رائٹ. ٹھیک ہے ریحان صاحب ٹائم ہو گیا ویسے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم نے جو پچھلے سیشن میں کلام 1 آپ کو کچھ دکھایا، آپ نے کچھ اسے پڑھا، کچھ سمجھا، کچھ ہم نے سمجھا آپ سے، کچھ آپ نے ہم سے سمجھا. تو اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو چونکہ میں آج بہت زیادہ تیار نہیں ہوں، جو میں نے پڑھانا تھا میں ویسا پڑھانے کے لیے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی میری پریپریشن کروائیں اور مجھے بتائیں کہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے. ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ فرقے یا جو مختلف سیکٹس ہیں اسلام میں وہ کیسے بنے،
اور اس کا اختلاف کی بنیادیں کیا تھیں، ان کی نفسیاتی وجوہات کیا تھیں، اس سارے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے میں یہ سوال کروں گا، جو بھی موجود ہیں اور جو مزید آئیں گے پارٹیسپینٹ، وہ اپنا جو ان کا ما حاصل ہے وہ ہمیں بتائیں۔ ریحان صاحب، وہ کتاب ہے سراج منیر کی، اس کے اندر تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فرقے بننا تو ایک نیچرل آؤٹ کم ہے آف ایکسپینشن، بیکاز مقامی اور لوکل رنگ آ جاتے ہیں ان the understanding of religion. So ان کی طرف سے فرقہ is not something a negative development. تو پھر نیگیٹو کیا ہے بلال صاحب؟ نیگیٹو ہے بالفرض جس طرح اسلامک اسٹیٹ یہ جو عراق میں ہم نے دیکھی، انہوں نے اسلام کو جس طرح یوز کیا ایز اے مینز آف کانکویسٹ اینڈ آف ٹارچر اینڈ کلنگ، جس طرح انہوں نے یزیدیز کو ٹریٹ کیا اینڈ ادروائز، دیٹس اے ویری نیگیٹو تھنگ. دیکھیے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی فرقے بننا ایک نیچرل فینومینا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جی بالکل، اکارڈنگ ٹو سراج منیر اٹ از اے نیچرل فینومینا. جی اکارڈنگ ٹو سراج منیر، اکارڈنگ ٹو یو کیا ہے؟ میں ان کی بات سے ایکچولی اگری کروں گا، ایگری کریں گے. اچھا، یہ نیچرل فینومینا ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ انسانی فطرت میں کچھ ایسے بنیادی دائیں موجود ہیں جو اسے فرقے بنانے پہ یا اسے ایک دوسرے سے جدا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ جدائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے جس طرح شیعہ اور سنی کے اوپر بات کی، جو کہ مین فرقے تو وہی ہیں نا، اس کے آگے باقی سب فرقے ان کی سب برانچز ہیں، تو وہ اس کا شیعہ اور سنی کا ایمفسس فرق ہے. جس طرح سے راج منیر نے ایکسپلین کیا کہ ان کا ایک ایمفسس، ایکچولی میں آپ کو ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بٹ ایک کا شاید حق ہے اور دوسرے کا شاید ذات ہے، اس طرح کی انہوں نے کچھ دو ڈفرینشیشنز دی. انہوں نے کہا کہ یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ایمفسس. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، بالکل ایک کا حق ہے اور ایک کا ذات ہے، شاید اسی قسم کی کچھ اگر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے شاید اس طرح کیا کہ ایک میں جو توحید کا کانسیپٹ ہے اور دوسرے میں پریزنس ہے، پروفیٹک پریزنس ہے. اماموں میں وہ جو نور ہے اس کی، وہ اس لیے ان کی ذاتوں پہ زیادہ اس طرح سے ذات کہ ان کی ذات میں جو ہے جو مقدس ذاتیں ہیں وہ فوکس ہے. جی پرہیپس پرنسپلز اینڈ اس طرح کی شاید دو ڈفرینسیشنز ہیں. ایک کا از ایمفسس آن حق یا پرنسپل ہے، اور دوسرے کا از مور آن I'm forgetting actually ان کی یہ دو کیٹیگریز کیا ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایک رنگ چڑھتا ہے اکارڈنگ ٹو لوکل سرکمسٹانسز. اس طرح اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن نکلتی ہے اور وہاں سے وہ فرقہ واریت آتی ہے. جی یہی اگر ہم اسی بات کو بھی لیں تو یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لوکل وہاں پہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ فرقے بننا شروع ہوئے. جی کوئی اور اس پہ بولے گا؟ بلال صاحب بہت شکریہ. یہ سراج منیر صاحب والی بک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مجھے ریفر کریں، میں بھی اسے پڑھوں گا، میرے مطالعے میں نہیں ہے اور میں ضرور انہیں دیکھنا چاہوں گا. جی اور کوئی ساتھی بتائے گا ہم نے جو پریویس پڑھا اس کی روشنی میں وہ کیا سمجھا ہے؟ سراج صاحب نے، بلال صاحب نے تو کہانی ختم کر دی، کہتے ہیں فرقے تو مطلب نیچرل فینومینا ہے. So this is Sara. تو میرے خیال سے جب when I was listening your lectures تو بالکل because میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو میں نے بالکل ایسے ہی سمجھا جیسے ویسٹرن اسکول آف تھاٹس ہیں ڈفرینٹ فلاسافیکل، اور کس طرح سے ڈفرینٹ تھاٹ پروسیسز ایوالو ہوتے ہیں بیسڈ آن ون انٹرپریٹیشن آف سم تھنگ اینڈ دین یو ہیو اے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن. آبویسلی اس میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں کہ آپ کس ٹائم میں ہیں and what has previously people have said about things, what you are contributing to the conversation. So it's basically a dialogue, it's an understanding, you're trying to understand things. And especially جیسے آپ نے کلام کے بارے میں کہا کہ انٹرپریٹیشن ایک بڑا امپورٹنٹ
पीस है इस सारी चीज़ का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको टाइम के हिसाब से, आपको वक्त के हिसाब से, फिर अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी एंड थिंग्स, so they're trying to make sense out of it. It's a very natural process, and it's if it is a thinking process, so um, I don't want to put any like a positive or negative label here, but I would say it's just how human beings are, and they evolve in their thinking and rational processes. बिल्कुल ठीक है, यानी आप भी बहुत ज़्यादा बिलाल साहब की बात की तरफ ही गई हैं कि फितरतन जैसे वेस्टर्न साइड पे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट बने, वैसे ही इस्लाम में भी ये मुख्तलिफ फ़िरक बने। जी कोई और मोहम्मद अली साहब हैं यहाँ, और ज़रीन आरिफ हैं, बुशरा हैं, असद तनवीर हैं, अहमद सरफराज हैं। जी मैं थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ही है देना चाह रही थी। मेरा नाम बुशरा है। जी बुशरा साहिबा, मुझे ये लगता है कि हर जो भी अदवार था उसकी पॉलिटिक्स एंड डोमिनेंट कौन है उस वक्त, हुक्मरान कौन है, या कौन सी सोच वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा उसका रोल होता है। पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्या चीज पनप रही है, क्या चीज डेवलप हो रही है, और कौन सी ऊपरी सतह पर आ रही है और कौन सी सोच नीचे ही दब के वहां खत्म हो जाती है। सो जो फिरकों का कॉन्सेप्ट है या आइडियोलॉजीज का इस्लाम के अंदर ही चीजें हैं। और बहुत से उस दिन लेक्चर में मुझे ये महसूस हो रहा था कि जो सवालात डिफरेंट अदवार में उठाए गए थे और हर एक की अपनी अपनी सोच थी और उसकी डायरेक्शन थी। कुछ उसमें से ऐसे सवालात हैं जो अभी तक भी ज़ेरे बहस लाए जाते हैं, जैसे तकदीर का मामला है, या वो मुझे वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज नहीं याद जो आपने यूज की थी, तो मैं गलत टर्म नहीं यूज करना चाह रही, बट बहुत से उसमें ऐसी बातें थी जो मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि अभी भी हम यही बात करते हैं और अभी भी हम इन्हीं के बारे में सवालात करते रहते हैं। सो वो वहां तक रुक नहीं गई, वो चीजें आगे ट्रैवल कर रही हैं और अभी भी उनके बारे में बात हो रही है। एंड पॉलिटिक्स एंड रीजनल पावर्स हैड अ लॉट टू डू उस सारे के पनपने में। इसमें नॉट श्योर वेदर इट वाज नेचुरल और नॉट, बट उसमें लोगों का भी बहुत ज्यादा हाथ है उस सारे को डेवलप करने में। जी बिल्कुल ठीक है जी बुशरा साहिबा, आपके नज़दीक ये सियासी वजूहात बहुत सारी थी, और इसके अलावा जी, इसके अलावा कोई बात। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये कहूँ, और शायद मेरी दीवाने की बढ़ आप समझें, लेकिन ये एक फूड ऑफ थॉट है, एक आपको एक जायका मैं ये भी देना चाहता हूँ कि हम अगर ये फिरकों के इस सारे फिनोमेने को हटा दें तो शायद दीन की बिल्कुल डिफरेंट सूरत और शक्ल निथर के सामने आ जाए, जो आज हमारे पास है उससे बिल्कुल हट के एक नई सूरत हमारे सामने आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है खान साहब? जी पॉसिबल तो लगता है। जी मोहम्मद अली। जी सॉरी, मोहम्मद अली नहीं, मैं जिन्ना हूँ। मैं एक और अकाउंट से ऑनलाइन हूँ। और अच्छा, एक तो ये कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, एक आपकी जो पिछली क्लास थी उसके बाद फाजिल साहब की क्लास हुई थी, तो सर्टेन हिस्टोरिकल चीजें ना मुझे उसमें कंफ्यूज कर रही थी, स्पेसिफिक डिटेल्स कुछ। ब्रॉडली जो सारा और बिलाल साहब कह रहे थे, आई एग्री विद दैट। और अभी जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। मतलब सिंस बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैं थोड़ा सा बहुत पुरुमीद हूँ इस हवाले से कि कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी नजरियात या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि रिगार्डलेस ऑफ द फिरका और प्रोबेबली रिलीजन, वो मीनिंगफुल होंगे सब इंसानों के लिए, जिन पे सबका एग्रीमेंट होगा। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक
ہے جی اور کوئی صاحب اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں؟ جی تھوڑا سا میرا کامنٹ یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی کلچر اور پولیٹیکل ماحول اور جو ڈیولپنگ سچویشن ہوتی ہے ہر ملک کی، اس کے حساب سے کس طرح سے کچھ نہ کچھ اس کو بدلنا پڑ جاتا ہے، جس کا جو بھی، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک دفعہ زید صاحب بھی کہتے کہ اوپنز ڈفرینٹلی آن ڈفرینٹ پیپل، تو بہت سے لوگوں کی سمجھ اس کے حساب سے آ رہی ہوتی ہے جو قرآن میں لکھا ہے، تو وہ جیسے انٹرپریٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی فرق، جیسے اہل تشیع کے گھر تقسیم کا سسٹم فرق ہے، کچھ حنبلی یا مالکی کہیں پہ ولی ہے والی ہے، تو کچھ کہیں نہ کہیں یہ فرق جو ہے تو کچھ سمجھ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ہم کیسے لیتے ہیں اس کی قرآن کی، جس میں کچھ اپنی اسکالر جتنے بڑے وہ ہیں، کچھ ایگو بھی شامل ہو جاتی ہے. سو مجھے یہ خیال ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل کلچرل تھوڑا سا سیلف رائچسنس آلسو فرینکلی، اینڈ دین ہاؤ وی انٹرپریٹ سم پارٹس آف دا قرآن اکارڈنگلی، جو میری سمجھ ہے، جس میں میری سمجھ اپ برنگنگ کلچر جو بھی میری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا 4-5 جو میں نے پڑھا، تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں، تو مجھے فرق یہی لگا کہ بڑے معمولی فرق ہے، لیکن وہ فرق پھر روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کو ہم ڈاؤن دکھانے کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں کہ میرا بہتر ہے، میں بہتر ہوں. جی بالکل زرین صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی کہ بہت چھوٹے فرق ہیں لیکن انہیں ہم بہت بڑا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک عقل عیار بہت دیر سے، بہت ابتدا سے ہی چونکہ جتنا بڑا پیغام ہوتا ہے، جتنی پر اثر شخصیت ہوتی ہے، اس کے مقابل اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ پر اثر ہونے کی، اتنے ہی بڑی مکاری کے ساتھ کوشش کرنے کی، یعنی اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے. میں نے پچھلی دفعہ عصبیت کی بات کی تھی بہت زیادہ، مجھے، اور وہ عصبیت چونکہ وہ نفسیاتی داعیہ ہے، انسان کا فطری داعیہ ہے عصبیت، جسے آپ پریجوڈائز کہتے ہیں یا ریسزم کہتے ہیں، وہ کبھی رنگ میں آتی ہے، کبھی نسل میں آتی ہے، کبھی زبان پہ آتی ہے، کبھی مذہب کے معاملے میں آتی ہے، ہوتی وہ عصبیت ہی ہے. ابو جہل کا ایک واقعہ میں نے کوٹ کیا تھا، اور میں اس کے بعد اب تک کی ریڈنگ میں ایک نیا واقعہ سامنے آیا. محمود غازی نے محاضرات سیرت میں اس کو ذکر کیا، غالباً بالکل مقدمے میں، پہلی اس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور پھر میں کچھ اور شیئر کروں گا، اور پھر ہم فوراً اس پہ آئیں گے جو سلائیڈز ہیں. چونکہ یہ جو میں بیک گراؤنڈ بنانا چاہ رہا تھا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا پیٹرن یا آپ کا مینٹل فریم ورک وہاں پہنچ جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو فتووں سے یا جو خاص قسم کی ریجڈ مذہبی ذہن سے ماورا لوگ ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ وہ بات کریں گے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے، جس کے اوپر سوچنا چاہیے. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 قبیلے تھے، ایک بنو مدر تھا، ایک بنو ربیعہ تھا. تو یہ دوسرے قبیلے سے تھے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. ان کے خلاف ایک مہم بھیجی گئی، اور اس مہم کی سرکردگی کچھ لوگ کر رہے تھے، صحابہ ہی تھے. جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہاں پہ ان کے حلقے میں 80، یہ بہت پہلے ایک 80 رکنی وفد آیا تھا رسول اللہ کے پاس. اس میں کچھ لوگ جو تھے وہ مسیلمہ کذاب کی طرف تھے. صحابہ نے پہچان لیا انہیں، اور ایک صاحب سے کہا کہ بھئی تم کہاں، کیا تم تو اس وفد میں موجود تھے جو رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور ایمان لائے تھے. انہوں نے کہا جی بالکل ہم لائے تھے ایمان. اور نے کہا کیا تم نبی مکرم صلی اللہ، ہمارے نبی کو، محمد کو حق نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا جی میں حق سمجھتا ہوں، سچا سمجھتا ہوں. اور نے کہا کیا تم مسیلمہ کذاب کو جھوٹا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا جی میں جھوٹا سمجھتا ہوں. تو نے کہا پھر تم ہمارے خلاف کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے قبیلے کا جھوٹا تمہارے قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے، اور میں اس کے لیے اپنی گردن بھی کٹا دوں گا. یہ لفظ تھے. اور اس واقعے کی روشنی میں، یہ بڑا سیرت میں بارہا اس واقعے کو کوٹ کیا گیا، آپ اس عصبیت کو
مد نظر رکھیں اور اس عصبیت کی جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں، یعنی قصی بن کلاب کے بیٹوں سے، قصی نے اپنے ایک بیٹے کو فیوریٹزم تھا اس نے اپنے ایک کردار بیٹے کو زاری حکومت دے دی، اور جس کی وجہ سے پھر لوگ خلاف ہو گئے، وہ دوسرے بیٹے کو چلے گی، وہاں سے یہ دو قبیلوں کے درمیان جب کلش آئی، جس کو آگے میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی کہ ابو جہل نے کہا، ابو جہل کے قبیلے کے پاس کیا تھا کہ یہ جو لشکر ہوتا تھا قریش کا، اس کی خیمے اور اس کو رسد فراہم کرنا، اور یہ ان کے ذمہ تھا، کسی کے ذمے حج کے لیے آنے والوں کو پانی پلانا تھا، کسی کے ذمے کھانا کھلانا تھا، کوئی کلید بردار تھے، یہ سارے دراصل قصی کی اولاد تھے۔ بنو عدی جن میں سے حضرت عمر فاروق تھے، بنو عدی کے پاس سفارت تھی، یہ ڈپلومیٹ تھے۔ اچھا آپ بنو عدی کو دیکھیں اور پھر حضرت عمر فاروق کا جو اسلامک ہسٹری کو تھوڑا سا، اور پھر حضرت عمر فاروق کی کامیاب حکومت دیکھیں اور ان کا مزاج دیکھیں۔ بظاہر پورٹریٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑے اکھڑ ہیں اور ان کو مطلب پولیٹکس سے یا ان کو ڈپلومیسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت کامیابی کے ساتھ وہ سارا کام کر رہے ہیں، اور ان کا قبیلہ وہ مشہور ہے سفارت کے لیے، بلکہ قریش کی طرف سے سفارتی جتنے بھی معاملات ہیں وہ بنو عدی انجام دیتے تھے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا پھر میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ایک اور بات، کچھ روایات ایسی ہیں، مثلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، وہ کسی نے عقل استقرائی والی بات کی تھی اور اس کے فوراً جواب میں نے اقبال کے پہلے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے خطبے سے عبدالقدوس گنگوہی والی مثال دی تھی۔ یہاں یہ بات ایز اے فوڈ آف تھاٹ، بس تاکہ آپ کے ذہنوں میں چلی جائے اور آپ کبھی جب اس پہ غور کریں اور مزید پڑھیں تو آپ کو اس کی مزید جہتوں کا اندازہ ہوتا رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور نبی بھی ہیں، اور آپ کی یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ممزوج ہیں، علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن مجھے وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ وحی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ کوئی مثال نہیں لا سکتے، وہ وحی الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بشر پہ آتی ہے۔ تو وہ محبت وحی ہونا نبی مکرم صلی اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی امانتیں کہاں رکھنی ہے، مجھے وہ جگہ پتا ہے، ازل سے پتا ہے اسے۔ محمد کے پیرالل کچھ ایسی شخصیات کریٹ کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین حنیف پہ مانا گیا، وہ 4 یا 5 لوگ ہیں۔ اور بہت بعد کے سیرت نگاروں نے، میں نام نہیں لیتا، یہ لکھا کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی، اس وقت کچھ اور لوگ ایسے تھے جو موحد تھے، دین حنیف پہ قائم تھے اور نبوت کی لیاقت رکھتے تھے۔ ایک جگہ ایک روایت ہے احادیث کی کتب میں ہی، جس میں یہ بہت نارمل چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو سناتے بیان کرتے رہتے، لیکن کبھی اس اینگل سے غور نہیں کیا۔ ایک روایت ہے جس میں ایک شخص ہے زید نامی، جو دین حنیف پہ ہے، بتوں کی نظر کا کھانا آتا ہے، نبی مکرم بھی اس جگہ موجود ہیں، وہ اسے پیش کیا جاتا اور وہ نہیں کھاتا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا لیتے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ موحد تھا، اس نے وہ دیکھو بتوں کی نظر کا کھانا، لیکن رسول اللہ نے کھا لیا۔ یہ روایت جو 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے جو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے۔ اچھا اب ایک اور روایت ہے شک صدر۔ شک صدر پہ تھوڑی سی ہم 2 منٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس طرف آتے ہیں، تاکہ نبی کی حیثیت کے متعلق جو ایک سوال اٹھا تھا وہ بہت کلیئر ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک صدر 4 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ جب آپ 4 سال کے تھے، حضرت آمنہ کے دوسرے جو رضائی بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آئے اور انہوں نے کہا محمد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دونوں گھبرا کے اٹھے اور باہر گئے اور کہا کہ کیا ہوا، تو دیکھا کہ نبی مکرم واپس آ رہے ہیں۔ اچھا 2 سال رضاعت کے لیے رکھنے کے بعد
جو آپ کی والدہ کے پاس واپس آئی تھی سیدہ حلیمہ, اور پھر آپ کو دوبارہ لے گئی تھی. برکتیں اتنی تھی رسول اللہ کے وہاں رہنے سے کہ وہ ان کے پورے قبیلے کو برکت ملتی تھی. انہوں نے کہا جی میں دوبارہ لے جانا چاہتی ہوں, اور پھر 4 سال کے جب ہوئے تو یہ واقعہ ہوا تو پھر چھوڑ گئی. اچھا, دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, 4 سال کے بچے ہیں, اور ان کے چہرے پہ بہت زیادہ خوف ہے. آپ نے ان سے پوچھا بھی کیا ہوا, تو سرور کونین نے فرمایا کہ اس طرح 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکالا اور دل کو پانی سے دھو کے دوبارہ رکھا. اور ایک دفعہ کہتے ہیں معراج سے پہلے ہوا, ایک دفعہ نزول وحی سے پہلے ہوا, یہ 3-4 دفعہ بتاتے ہیں. سوال یہ ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اس کی سپورٹیو روایات ہیں, جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ دل کے اندر ایک نقطہ ہے جہاں سے شیطان گھستا ہے, اور روایت ہے کہ وہ سوئی کے ناکے کی طرح یوں شیطان اس پہ یوں کرتا ہے اور پھر وہ وسوسہ اندر چلا جاتا ہے. تو وہ شیطانی غلاظت کی جگہ یا وہ جگہ جہاں سے شیطان گھستا ہے, کیونکہ شیطان رگوں میں ہوتا ہے, وہ نکالا گیا. ایک ریزن یہ دیتے ہیں محدثین. ایک اور ریزن یہ دیتے ہیں کہ چونکہ نبوت کے لیے قلب اطہر کو تیار کرنا تھا تو اس لیے یہ کام کیا گیا. اور اس کے سپورٹ میں وہ قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ نے کو کہا گیا کہ کل, کہ کہو کہ اے رب میرا سینہ کھول دے, تو آپ نے وہ دعا فرمائی. اچھا, انشراح صدر اور انشقاق صدر یہ مکس اپ ہو گیا. نقطہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت 2 الگ الگ ہیں یا وہ ممزوج ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ ساری چیزوں کو سوچنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ دل کا صاف کرنا ضروری ہے, اور یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے, تو کسی اور نبی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر اگر وہ نبوت کی تیاری کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ غلاظت کو دھونے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اندر غلاظت تھی جس کو دور کیا گیا, یا پہلے وہاں شیطان تھا جسے دور کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. وہ تو معصوم ہوتا ہے نبی, اور معصوم بچپن سے ہوتا ہے, پیدائش سے ہوتا ہے. معصوم علی الخطا مانتے ہیں اسے, یہ اصول ہے, نبی کو معصوم کہتے ہیں. اگر, اور تیسری ایک بات ہے کہ جی لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ نبی ہونے والا ہے, اور ایک ریزن یہ دی جاتی ہے, اور اس کے نبی ہونے میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے دل کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو رہا ہے, تاکہ بعد میں چل کے لوگ مان جائیں کہ واقعی اس کے ساتھ یہ بچپن سے واقعات ہوئے. یہ ریزنز ہیں اس کی, اور یہ بات ہے. اور پھر اس کے پیرالل آپ آ جائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے بالکل بالمقابل آگے کہ کچھ لوگ نبی مکرم کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں, جو ہم نے پریویس اسٹڈی کیا, کہ اے دل یا محمد, اے محمد عدل کرو. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نکفی کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اور وہ قرآن کو اور اس وحی کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ اب نبی نہیں بتانا ہے نا کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے, اور تو کوئی تفریق کرنے والی چیز نہیں ہے. اب اس کو اور اس کو وہ فرق کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی یہ کھجوروں کی پیداوار اس لیے زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم نے پیوند کاری نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جب ان چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے, تو شاید یہ پورے کا پورا پیراڈائم ہی تبدیل ہو جائے, معلوم نہیں کیا ہو. تو آپ جب کبھی پڑھیں تو اس نقطہ نظر سے بھی پڑھیے گا کہ یہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ سے ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم جی معتزلہ تک ہم نے پڑھ لیا تھا, اور اشاعرہ سے ہم شروع کرتے ہیں. مجھے کسی نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ سلائیڈ شو کر لیں اور پھر کچھ اور کریں, وہ کیا تھا؟ میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پہلے سلائیڈ شو تو کریں, اور پھر وہ اوپر آ گیا ڈسپلے سیٹنگز میں غالباً لیفٹ پہ, اوپر لیفٹ پہ, اس کے اوپر ہاں جی نمبر 2 جو ہے ٹھیک ہے, اس میں وہ
स्वाप जी, स्वाप जी, ठीक सही हो गया। अच्छा जी, अबुल हसन अशरी हैं, ये बुनियादी तौर पे मुतज़िला से ही ये ग्रो निकला और ये एक बहुत बड़े मुतज़िली के शागिर्द थे और इनका एक मुनाजरा हुआ जी, जिसके ये जिबाई, ये वासिल बिन अता के शागिर्द थे जो मुतज़िली हुए, पहले मुतज़िला में से जो बुनियाद बने उनके शागिर्द जिबाई थे, उनके साथ एक मुनाजरा है जी। वो कहते हैं जी कि 3 लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? मोमिन है, एक काफिर है और एक बच्चा है। जिबाई ने कहा कि मोमिन अहले दरजात में से है और काफिर अहले दरकात, दरक यानी निचली पस्ती में और दरजात यानी बुलंदी, और बच्चा जो है वो अहले निजात में से है। अशरी ने कहा, यानी अबुल हसन अशरी ने, कि अगर ये इरादा किया बच्चे ने कि वो अहले दरजात तक पहुंचे यानी मौत के बाद, तो क्या ये मुमकिन है? जिबाई ने कहा कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि अगर वो बाकी रहता तो वो नाफरमानी करता और वो उसको अकूबत देता, तो इसलिए उसने इस मसलहत के तहत उसे मौत दे दी। यानी अगर बच्चा सवाल करे अल्लाह से कि भाई या अल्लाह मैं तो अल्लाह दर्जा तक पहुंचना चाहता, तूने मुझे मार क्यों दिया, तो वो कहेगा जी कि अल्लाह ताला का जवाब ये होगा कि मुझे पता था कि तुम ऐसे मासियत करोगे इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। अच्छा, अबुल हसन ने अब ये सवाल किया कि काफिर अगर ये कहे कि अगर तुम या अल्लाह अगर तुम मेरे हाल से वाकिफ थे, जैसे तुम उस बच्चे के हाल से वाकिफ थे, तो तुमने मुझे उस वक्त मौत क्यों नहीं दी? इस पे जबाई साहब चुप कर गए, उनसे जवाब नहीं दिया गया। ये बुनियादी तौर पे उनका जो मंजिला तुम बैनल मंजिला तैन वाली बात है ना, ये उसकी बुनियाद पे उन्होंने सवाल किया। और इसके बाद अबुल हसन अशरी इस सवाल जवाब के बाद एक मुद्दत तक घर में बंद रहे और फिर उन्होंने बसरा की जामे मस्जिद में जुमा के दिन लोगों से खिताब किया और कहा, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है और जो मुझे नहीं जानता मैं उसे अपनी पहचान करा देता हूँ कि मैं फलां बिन फलां हूं और मैं ये कहता था कि मखलूक है कुरान और अल्लाह ताला आंखों से नहीं देखा जा सकता और अफाल शर का फाइल मैं हूं। तो कहते हैं कि ए ग्रोहे यानी ए लोगो, मैंने इस पे गौर किया, मैं बहुत देर तक घर में मोतकिफ रहा, ठहरा रहा और मैं इनकी और मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिसकी बुनियाद पे मैं उनकी बात को तरजीह। मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और अब मेरा एतकाद कुछ और है और उसमें मैंने कुछ लिखा है और मैं उस एतकाद को आपके सामने। यहाँ से अबुल हसन अशरी ने उनकी सारी बातों का इनकार किया खुतबा जुमा में और फिर तब्दीली हुई। ये थे जी अशरियों के। हाँ, दरअसल अब मैंने चूंकि ये सिर्फ वाक़े 2 इसलिए कोट किए कि आपको उसका बैकग्राउंड पता लग जाए। यानी अबुल हसन अशरी मुतज़िला से निकले, पहले मुतज़िला ही थे सिर्फ, और मैंने आपको बताया था कि एक ग्रोह उस्मानी था, आपने उसे भी हमेशा ज़हन में रखना है जब कभी आप इस किस्म की कोई स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब मुतज़िला से ही अशरी आए और अशरियों ने हर चीज में मुतज़िला की मुखालफत की, यानी जो मुतज़िला कहते थे उसके बिल्कुल बरअक्स कहा। और मुतज़िला क्या क्या कहते थे वो हमने पीछे उनके जो बुनियादी से अकायद थे उसकी बात करी। मातुरीदिया, ये मातुरीदिया अबू मंसूर मातुरीदी हैं जी और समरकंद में पैदा हुए और तकरीबन ये अबुल हसन अशरी के हम असर हैं, यानी उसी जमाने के हैं। लेकिन चूंकि ये मरकज हुकूमत से बहुत दूर थे इसलिए इनकी वो शोहरत नहीं हुई मातुरीदी अकायद की जो अशरी अकायद की हुई। यहां जी फिक़्ह हनफी राइज थी और मुतज़िली अफकार का भी चर्चा था। इन्होंने अपने अकायद की बुनियाद अबुल हनीफा के अकायद पे रखी। अबू हनीफा के ये 4 रसाइल हैं जी, फ़िक़्ह अकबर, फ़िक़्ह अबसत, रिसाला अबी हनीफा इला उस्मान और वसीयत इला यूसुफ बिन खालिद। यूसुफ बिन खालिद को वसीयत है और उस्मान की तरफ जो आपने मकतूब लिखा, ये इनकी किताबें हैं जी अबू मंसूर मातुरीदी की।
जिन में से मेरा ख्याल है कि तावीलुल कुरान मिल जाती है, और किताबुत तौहीद तो मैंने देखी है, ये तो मैंने पढ़ी हुई है, और शायद कुछ किताबें नहीं मिलती। ये एक देखें जी, ये 4 ग्रोह हैं, एक अहले हदीस हैं और एक मुअतज़िला है, यानी मुहद्दिसीन और मुअतज़िला। बुनियादी तौर पे अहले हदीस से मुराद उस दौर के मुहद्दिसीन है। मैंने आपको बताया था कि मुहद्दिसीन चूंकि इर्द गिर्द की बातें नहीं सुनते थे, वो बड़े टू द पॉइंट रहते थे, और जो रिवायत लेते थे बस उसी की तहकीक व तदकीक में लग जाते थे। उन्होंने कभी किसी फलसफी मुनकर को जवाब नहीं दिया, उन्हें कभी किसी दूसरे मसलक या मजहब के आदमी से वास्ता नहीं पड़ा, तो इसलिए उनके यहाँ जो अकायद थे वो बड़े रिजिड थे, उसमें वो बात ही नहीं सुनना चाहते थे। इवन मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि इमाम बुखारी, शायद मैंने पहले नहीं कोट किया जी, मैंने पहले कोट नहीं किया, इमाम बुखारी खल्के कुरान के मामले में वो ये कहते थे कि ये सिफत इलाही है, लेकिन लफ्जी बिल कुरान मखलूक हो, यानी मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ वो मखलूक है। तो इनके जो उस्ताद थे मुहद्दिस, उन्होंने कह दिया कि अगर ये नजर आए इधर करीब तो इसको मेरी मजलिस में नहीं आने देना, निकाल दो, और जो भी ऐसी बात करता है उसको दूर कर दो, वो मेरी मजलिस में बैठने का अहल नहीं। इमाम बुखारी तक के साथ उनके उस्ताद मुहद्दिस ने, चूंकि वो मुहद्दिस थे, उन्होंने यूं किया। तो मुअतज़िला तरजीह देते थे अक्ल को, वो बिल्कुल ही एक दूसरी स्ट्रीम है। और फिर यहाँ पे नक्ल में अशायरा आए जो मुअतज़िला से आए हैं, लेकिन इन्होंने उस नक्ल की, यानी उस मुहद्दिसीन के उस मजहब की तायीद में और मुअतज़िला को रद्द करने के लिए तदरीजन, जैसे मैंने आपको 4 वो मरातिब बताए थे कि पहले यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, इन्होंने कलाम को इस्तेमाल किया और अकली दलाइल के साथ उनको रद्द करने की कोशिश की और अपना डिफेंस करने की कोशिश की। लेकिन बात वही नकल वाली। और मातुरीदिया जो है, ये इमाम आजम अबू हनीफा के अकायद को असास बनाते हैं और इनका रुझान अकलियत की तरफ है। सल्फिया जी, अब मातुरीदी जो अकायद हैं, अगर उनमें और अशरी अकायद में फ़र्क देखना हो कि वो फ़र्क बुनियादी क्या है, तो मैं आपको वो एक कॉलम सा भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बल्कि तैमूर साहब को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे, या हम कोशिश करें तो यहाँ भी देख सकते हैं। हाँ सर, मैं आपके साथ अगर शेयर कर दूं वो ये मुमकिन है, वो आसान रहेगा ज्यादा। जी, मैं व्हाट्सएप पे अच्छा, सल्फिया क्या है जी? सल्फी जिन्हें कहते हैं, 4वीं सदी हिजरी में इनकी इब्तदा होती है जी, और इन्होंने अपना नाम सल्फी रखा। उसकी वजह ये थी कि वो खुद को असलाफ के मजहब पर गुमान करते थे और अपने इस अकीदे की बुनियाद इमाम अहमद बिन हम्बल को करार देते। चंद हनाबिला ने तौहीद और आयात तावील तशबीह में कलाम किया। इनके और अशायरा के दरमियान शदीद मुनाजरे हुए। दोनों में से हर एक फरीक ये ख्याल करता कि वो असलाफ के मजहब पे है। ये इब्तदाई ज़हूर था इनका। दोबारा इनका ज़हूर 7वीं हिजरी में होता है, जब इनमें तैमिया शिद्दत से इस अकीदे का प्रचार शुरू करते हैं। तीसरी मरतबा ज़हूर 12वीं सदी में हिजरी में, यानी जजीरा अरब में अब्दुल वहाब नजदी से होता है। इब्न तैमिया 4 किस्मों में तकसीम कर देते हैं अकायद इस्लामी की तफहीम में। इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं अपने वक्त के, और इन्होंने बहुत सी चीज़ों में, आपको याद होगा कि हमने कुछ पढ़ा था मकासिद में, और हमने आपको बताया था कि इन्होंने जो मकासिद शरिया हैं उसमें इंसानी जान को सबसे पहले रखा है और हिफाजत ईमान को सबसे आखिर में लेगी। तो ये एक हमने आपको रेफरेंस दिया था। 4 किस्मों में तकसीम करते वो कहते हैं जी, फलसफी हैं पहले तो, दूसरे मुतकल्लिमून हैं, मुतज़िला है जैसे, और ये कज़ाया अकली आयात कुरानी में नजर से पहले लाते, यानी आयात कुरानी में गौर फिक्र से पहले अकली कज़ाया ले आते। तीसरे
وہ علماء ہیں جو قرآن میں جو عقل کے لیے اعتقادات ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں، جو دلائل ہیں انہیں قبول کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسی ادلہ ہیں جو عقل کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے مقدمات بنائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آیات اخباری ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے، نہ ہی اس کے مضمون کو استنباط عقلی کے لیے مقدمہ بناتے ہیں. یہ قسم ہے جی ماتریدی. یعنی جو آیات محکمات ہیں ان کے لیے وہ کوئی عقلی مقدمات نہیں بنائیں گے، جہاں متشابہات ہیں یا جہاں تعویل کی ضرورت ہے وہاں عقل کو استعمال کریں گے. چوتھی، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس کے عقائد اور ادلہ پر، لیکن وہ عقلی استدلالات سے مدد لیتے ہیں ان دلائل کو پختہ کرنے کے لیے، ان سے اشاعرہ مراد ہے. اب یہاں چونکہ اشاعرہ نے معتزلہ کو رد کرنا تھا اس لیے انہوں نے، اور یہ ابن تیمیہ کے زمانے کے اشاعرہ کی بات ہے. لیں جی، چاروں میں سے کوئی عقیدہ درست نہیں ہے جی. عقائد عقل سے ماخوذ نہیں بلکہ نصوص سے ماخوذ ہے، اور ان عقائد پر دلائل بھی نصوص سے ہی دیے جائیں گے، عقل سے نہیں دیے جائیں گے. عقل گمراہی کا باعث ہے، اور یہ سارے طرق اربع اسلاف یعنی صحابہ کے نہیں تھے. اس کے بعد سے جی ہمیں تسلی ہو جاتی ہے ابن تیمیہ سے متعلق کہ توحید عبادت میں یہ توحید کے قائل ہے جی. سلفی تنہا خدا کی ہی عبادت کی جائے گی، اور الہ یا معبود صرف اسی کو کہا جائے گا جس نے عبادت میں کسی شخص یا شے کو خدا کے ساتھ شامل کیا، اس نے شرک کیا. دعا عبادت میں سے ہے، جس نے مخلوق سے دعا کی زندہ یا مردہ اور ان سے مدد چاہی وہ بدعتی ہے، مشرک ہے اور مومنین کی راہ سے ہٹا ہوا ہے. اب دیکھیں فرقہ یہاں تک ٹھیک ہوتا ہے جب وہ فرقہ بن گیا، اس نے ایک مختلف رائے قائم کر لی، مختلف رائے کا پرچار کیا، لیکن جب وہ اس ڈومین میں داخل ہوتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے کہ مشرک ہے، مومنین کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، بدعتی ہے، پھر آگے ڈاٹ 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 اور واجب القتل ہے، تو یہاں پھر جب یہ ڈومین بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ مسائل ہو جاتے ہیں. اور پھر شروع سے جب سے فرقے بنے، وہ چاہے لوکل ٹریڈیشن کی وجہ سے بنے، چاہے بنیادی فطری داعیات کی وجہ سے بنے، انہوں نے مسائل کیے ہیں اور انہوں نے اسلام کو زد پہنچائی ہے. اور جن لوگوں نے فرقے بنائے وہ ایکچولی راہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے جانے انجانے. خان صاحب بریک ہم نے کہاں لینی ہوتی ہے؟ مطلب 8:15 لینی ہوتی ہے، اب 8:20 تک چل سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا بنیاد جی انہوں نے اس کی بنیاد پہ کیا کہا جی؟ خدا کا قرب صالحین اور اولیاء کے ذریعے حاصل کرنے سے روکا، مردوں اور ان کے علاوہ سے استغاثہ اور توسل سے روکا، برکت و تقدیس کے لیے صالحین اور انبیاء کی قبور کی زیارت سے روکا، اور اسی سے پھر مجسمہ بنے جی. یہ بہت اہم اسٹڈی ہے جی. یہاں جی صرف 2 قول میں نے عربی میں ہی رکھے ہوئے. ہشام بن حکم ان میں سے ایک تھا، وہ کہتا تھا جی کہ اللہ کا جسم ہے، محدود ہے، عریض ہے، عمیق ہے، طویل ہے، اور اس کی جتنی چوڑائی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے، اور اس کی جتنی چوڑائی ہے اتنی اس کی عمق ہے، اتنی گہرائی ہے. وہ نور ساطع ہے، اور اس کے لیے ایک پیمانہ ہے، قدروں میں سے ایک قدر ہے، اور یعنی اس کی لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، اس کی گہرائی بھی ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تجاوز نہیں کرتا، اور وہ ایسا مستدیر موتی ہے جو اپنی ساری جانب سے چمک رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہیں جی جن کو وہ شاید یہ ویداز کا تصور ہے جس میں وہ جو پہلا ہے برہما وہ انڈا ہے ایکچولی، تو یہ شاید وہاں سے انہوں نے لیا ہوگا. اس کا رنگ بھی ہے، اس کا ذائقہ بھی ہے، اس کی مطلب بو بھی ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، وہ ساکن بھی ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہوتا ہے، وہ بیٹھتا بھی ہے. تو یہ اللہ ہے جی مجسمہ کا. یہ ایک اور ان میں سے آیا جی، اس نے کہا انسان کی طرح ہے وہ اللہ، بالکل. ان اللہ جسم وَإِنَّهُ جُسَّةٌ عَلَى صُورَةِ الْإِنسَانِ لَحْمٌ وَدَمٌ وَشَعْرٌ وَعَظْمٌ، بال ہیں، ہڈی ہے، خون ہے، جوارے ہیں اس کے،
اور ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، سر ہے، 2 آنکھیں ہیں، اور لیکن اس سب کے ساتھ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے. یہاں ہم بریک لیتے ہیں جی، اس کے بعد ہم 5 منٹ کی یا کتنی دیر کی ہوگی خان صاحب یہ آپ بتائیں گے؟ 10 منٹ کر لیں تو 8:30 بجے. جی 8:30 تک کی واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم خان صاحب، ہم شروع کریں؟ جی وعلیکم السلام. جی 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 یہاں سب لوگ گئے ہیں نیچے غالباً کھانا کھانے، آپ شروع کیجیے. جی جی بہتر. اچھا، میں نے خان صاحب کو ایک چھوٹا سا پروز کا پیس بھیجا ہے جو میری ہی نثر کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ طویل ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اسے پڑھیے گا. میں دراصل یہاں اس فقہ اکبر کے متن کو تھوڑا سا جلدی سے گو تھرو کروانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ یا ایمانیات، خاص طور پہ ایمانیات میں سے وہ چیزیں جن کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ مختصر لفظوں میں عقل کے ذریعے ان تک پہنچا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کی چیز عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی. یعنی خدا کیسا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، وہ کب سے ہے، وہ کیوں ہے، اور وہ ایسا کیوں ہے. مطلب خدا کا ڈومین جو ہے وہ عقل کا ڈومین نہیں ہے، بلکہ یہاں ایمان کا جو معاملہ ہے وہ خاصتاً جو ہے وہ نص سے ہوگا، اور نص کی جو ایگزیکٹلی جو نص ہمیں بتاتی ہے ہم اتنے پہ ہی ایمان رکھیں گے. تقریباً یہ جمہور کا یہ عقیدہ ہے، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرنے سے اور عقلی بنیادوں پہ کلام کرنے سے، یعنی اس کی ماہیت اور کیفیت کے بارے میں، اس بارے میں نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، یا اس بارے میں نہیں کہ وہ 2 ہیں یا 1 ہے، یہ تو ساری باتیں ہم عقل سے ہی ثابت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہاں یہ ڈومین صوفیوں کا ہے، اور صوفی خدا کو ایکسپیرینس کرواتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہیں احساس کے ذریعے، اور یہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے. منقذ من الدلال میں امام غزالی صاحب نے بھی یہی کیا، وہ یہی لکھتے ہیں، اور پھر ان کی پریکٹس بھی یہی رہی کہ میں نے یہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، اس سے بھی میں نے کوشش کی، اس سے بھی. اور پچھلی پریویس جو میری گفتگو تھی اس میں میں نے آپ کو اپنے استاد کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ کلامی جتنے بھی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے آگے اگر تم نے سمجھنا ہے تو صوفی کے پاس چلے. یہی وہ بنیادی وجہ ہے جی کہ خدا کی ماہیت یا کیفیت یا اس کا ایکسپیرینس جو ہے یہ عقل کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کے لیے پھر آپ کو عقل سے کچھ آگے بڑھنا ہوگا. تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ صوفی بتا سکتا ہے. میں نے یہاں پہ یہ جو عبارت آپ کو بھیجی ہے اس کا ایک چھوٹا سا پیس پڑھنا چاہتا ہوں. یہ یقین خدا کے ہونے پہ صرف عقل کی بنیاد پہ، اس کے بعد اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آگے ہے، وہ احسان ہے جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا. دراصل یہ یقین ابدیت ہے، احسان مندی ہے، وفا شیاری اور شکر نعمت ہے، جس کا سب سے زیادہ استحقاق اس خالق لم یزل کا ہے جس نے اس کائنات رنگ و بو کو سجا بنا نوک پلک سنوار انسان کے لیے مقام فرحت و انبساط ٹھہرایا. اس کے گلستان و بوستان کی رعنائیاں، ہواؤں فضاؤں کی دیدہ زیبیاں، چرند پرند کی نغموی، پہاڑوں کی اٹھان، آبشاروں کی جل ترنگ، دریاؤں کی روانی اور سمندروں کا جوش حسن لازوال کے جمال و محبت کا پتہ دیتی. مصور ازل نے اس کائنات کے کینوس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں کہ لطف لیتے لیتے دل نہ بھرے اور بندہ بے اختیار اشش کر اٹھے. یہاں تک جی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی حسن ہے، جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنا بھی کیف ہے، جیسی جیسی لذتیں ہیں، وہ سب بنیادی طور پہ خدا کی طرف، ہمیں خدا کی مخلوق ہے چونکہ تو خدا کی طرف لے کے جاتی. اور جتنے جتنے دکھ ہیں، جیسی جیسی پریشانیاں ہیں، جیسی جیسی تکلیفیں ہیں، وہ سب بھی ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی. اور خدا کی باقی ہستی کا احساس وہ ہمیں اس ایکسپیرینس سے ہوگا، اس کے
قرب کے ایکسپیرینس سے ہوگا, عبادت سے ہوگا, ریاضت سے ہوگا. توحید پہلا باب ہے جی اس کا, اور توحید کی اصل اور جس پر اعتقاد درست ہے. متن میں پڑھتا جاؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں چلی جائیں وہ باتیں جو بنیادی اعتقادیات میں سے ہیں. یہ کہنا واجب ہے کہ میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتب, اس کے رسول, موت کے بعد جی اٹھنے, تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اللہ کی جانب سے ہونے, اور حساب, میزان, جنت دوزخ پر ایمان لائے, یہ سب حق ہے. ہاں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ سبھی فرقوں کو جب دیکھیں گے تو جو آج کل ہیں اشاعرہ, ماتریدیہ, امامیہ, سب میں توحید, رسالت اور یہ مابعد الموت کے عقائد وہ قریب ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں. اور اللہ واحد ہے عددی اعتبار سے نہیں, یعنی دو کا ایک نہیں ہے, بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں, نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا, اور اس کا کوئی برابر نہیں. اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں, نہ ہی مخلوق میں کوئی شے اس کے مشابہ ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اپنے اسماء اور صفات ذاتی و فعلی کے ساتھ. اب ذاتی صفات جی اللہ کی 7 بتاتے ہیں: حیات, قدرت, علم, کلام, سماعت, بصارت, ارادہ. یہاں کلام جو صفت ہے یہ ان کے نزدیک صفت ہے, اشاعرہ کے نزدیک بھی صفت ہے. معتزلہ کہتے ہیں وہ صفت نہیں ہے, فعل ہے, اسی وجہ سے وہ اس کو مخلوق کہتے ہیں. اور فعلی کیا ہے جی؟ وہ تخلیق ہے, ترزیق ہے, یعنی رزق دینا, پروان چڑھانا, خلق کرنا, صنعت اور دیگر فعلی, باقی ساری فعلی صفات جو ہیں وہ جتنے بھی افعال الہی ہیں سارے کے سارے فعلی صفات ہیں. وہ اپنی صفات اور اسماء کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی کوئی صفت اور کوئی اسم حادث نہیں. ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ عالم ہے اور علم اس کی ازلی صفت ہے. اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہے اور قدرت اس کی ازلی صفت ہے. اپنی تخلیق کے ساتھ خالق ہے اور تخلیق اس کی ازلی صفت ہے. وہ اپنے فعل کے ساتھ فاعل ہے اور فعل اس کی ازلی صفت ہے. اور فاعل وہ اللہ تعالیٰ ہے اور فعل اس کی ازلی صفت ہے, اور مفعول مخلوق ہے. فعل الہی, اللہ کا فعل مخلوق نہیں, اور اس کی صفات ازل میں غیر محدث و غیر مخلوق ہے. یعنی صفات جو ہیں وہ نہ تو محدث ہیں, یعنی ان کو حدث لاحق ہوگا, یہ میرا ہی ہے جی بشرا صاحبہ, اور وہ غیر مخلوق بھی ہیں. جس نے انہیں مخلوق یا حادث کہا یا توقف کیا یا شک میں پڑا تو اس نے خدا کا انکار کیا. یہ متن ہے فقہ اکبر کا, جو ابھی ہم نے پریویس سلائیڈز میں پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ رسالہ ہے, اور یہ کلام پہ سب سے پہلا رسالہ ہے, سب سے پہلی چھوٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے بشرا صاحبہ. قرآن اور قرآن کیا ہے جی؟ قرآن کلام اللہ ہے, مصاحف میں مکتوب اور قلوب میں محفوظ اور زبانوں سے پڑھا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ ماتریدی عقائد کی فاؤنڈیشن ہے, بنیادی بک ہے. نبی کریم پر نازل ہوا اور قرآن کے ہمارے الفاظ مخلوق ہیں, یہ وہ بات ہے. اس اعتبار سے کہ ہمارے لفظ ہیں یہ مخلوق ہیں, اور ہماری کتابت بھی مخلوق ہے, ہمارا پڑھنا بھی مخلوق ہے, اور قرآن غیر مخلوق ہے. چونکہ میں جب بول رہا ہوں تو میں تو فانی ہوں, تو میرا کلام بھی فانی ہے, بھلے میں اس سے قرآن بول رہا ہوں. یہ جی ایک اور اہم بات ہے. اور اللہ نے قرآن میں جو موسیٰ اور دیگر انبیاء اور فرعون و ابلیس کی حکایات ذکر کی ہیں, یہ سبھی اللہ کا کلام ہے جو ان سے متعلق خبر دیتا ہے. اور کلام الہی غیر مخلوق ہے, اور کلام موسیٰ اور دیگر مخلوقات کا کلام مخلوق ہے, اور قرآن کلام الہی ہے, بس وہ قدیم ہے. ان کا کلام قدیم نہیں ہے. اور موسیٰ نے کلام الہی سنا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ متکلم یعنی کلام کرنے والا تھا, لیکن اس نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا. اور خدا ازل میں بھی خالق تھا, لیکن اس نے تخلیق نہ کی, اس کی جیسی کوئی شے نہیں, اور وہ سمیع و بصیر ہے. جب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو اپنے اس کلام کے ساتھ کلام کیا جو اس کی ازلی صفت ہے, اور اس کی سبھی صفات مخلوق کی صفات سے ہٹ کر ہیں. وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم کی مانند نہیں,
وہ قادر ہے مگر ہماری جیسی قدرت نہیں رکھتا. وہ دیکھتا ہے, قدرت نہیں, ہماری جیسی قدرت نہیں. وہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے جیسا نہیں. وہ کلام کرتا ہے مگر ہماری طرح نہیں, اور نہ ہی وہ ہمارے جیسا سنتا ہے. ہم آلات اور حروف سے کلام کرتے ہیں اور اللہ بنا آلے اور حروف کے کلام کرتا ہے. اور حرف مخلوق ہیں, کلام الہی مخلوق نہیں. یعنی جو حرف جن سے کلام الہی لکھا گیا وہ حرف تو مخلوق ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حرف ہیں, لیکن چونکہ وہ کلام الہی ہے تو وہ مخلوق نہیں. اور خدا ازل میں بھی خالق تھا لیکن اس نے تخلیق نہ کی, اس کے جیسے کوئی شے نہیں, اور وہ سمیع و بصیر ہے. جب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو اپنے کلام کے ساتھ کلام کیا جو اس کی ازلی صفت ہے. یہاں پھر موسیٰ کے کلام کی بات وہ پچھلی سلائیڈ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, اس لیے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو اپنے کلام کے ساتھ کلام کیا, لیکن موسیٰ نے کلام سنا نہیں. پیچھے وہ یہ بات بھی کہتے ہیں. اللہ کی ذات وہ شے ہے لیکن اشیاء کی مانند نہیں, اور شے سے مراد یہ ہے کہ وہ ثابت ہے بنا جسم, بنا جوہر, بنا عرض. اس کی کوئی حد نہیں, کوئی ضد نہیں, کوئی تمثیل و مثال نہیں. اس کا ہاتھ ہے اور چہرہ ہے اور وجود ہے, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. خدا نے قرآن میں جس چہرے, ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا وہ اس کی بلا کیف صفت ہے. کہ بلا کیف کا مطلب ہے بلا کیفیت. اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی قدرت یا نعمت ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے, کیونکہ اس کی صفت اس میں صفت کا ابطال ہے, صفت باطل ہو جاتی ہے, اور یہ اہل قدر و اعتزال کا قول ہے. بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی صفت ہے بنا کیف کے, اور اس کا غضب اور رضا بھی اس کی بلا کیف, دو صفات ہیں. خدا نے اشیاء کو ایک شے سے تخلیق کیا, اور اللہ تعالیٰ ازل میں اشیاء کو ان کے وجود سے قبل جانتا تھا, اور وہی ہے جس نے اشیاء کی تقدیر اور قضا مقرر کی. اور دنیا اور آخرت میں کوئی شے نہیں مگر اس کی مشیت سے, علم سے, قضاء و قدر سے, اور اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھا ہے. لیکن یہاں پھر ایک اور بات وہ کرتے ہیں کہ وصف کے ساتھ لکھا ہے, حکم کے ساتھ نہیں لکھا. اور قضاء و قدر اور مشیت اس کی ازلی صفات ہیں, بلا کیف ہے. اللہ معدوم کو اس کے عدم میں جب وہ معدوم ہے جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب وہ اسے ایجاد کرے گا تو وہ کیسا ہوگا. اور اللہ موجود کا وجود جب کہ وہ موجود ہے جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیسے فنا ہوگا. اور اللہ قائم کے قیام کو جانتا ہے جب وہ کھڑا ہو, اور اس کے حال قعود کو جانتا ہے جب وہ بیٹھا ہو, اور اس کا علم متغیر یا حادث نہیں ہوتا. یہ ان ساری الجھنوں اور اشکالات کے جوابات ہیں بنیادی طور پہ جو انسانی ذہن میں خدا کو سوچتے ایک فلسفی, ایک عاقل کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس عبارت کے اوپر رہیں تو آپ کہیں بھی اس میں کوئی ایسا جھول نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فلسفی یا کوئی عقلیت پسند پکڑ سکے. لیکن تغیر اختلاف احوال مخلوق میں پایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کچھ متغیر نہیں ہوتا. اللہ نے مخلوق کو کفر و ایمان سے سلیم تخلیق کیا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر ان سے خطاب کیا اور انہیں حکم دیا اور روکا. پھر جس نے کفر کیا اپنے فعل سے کیا, اور اس کا انکار اور نافرمانی خدا کی توفیق کھینچ لینے کے سبب سے ہے. اور جو ایمان لایا تو اپنے فعل سے ایمان لایا, اور اس کا اقرار اور تصدیق اللہ کی توفیق سے ہے اور اس کی نصرت سے ہے. اللہ نے آدم کی ذریت کو اس کی صلب سے چیونٹیوں کی صورت نکالا, پھر انہیں عقل دی اور ان سے خطاب کیا اور انہیں ایمان کا حکم دیا اور کفر سے روکا. اس نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا. یہ ان کی جانب سے ایمان کا اظہار تھا. بس وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, اور جس نے اس کے بعد کفر کیا وہ گمراہ ہوا اور تبدیل ہو گیا, اور جو ایمان لایا اور تصدیق کی وہ ثابت قدم رہا اور مداوم رہا. یہ بنیاد ہے جی کہ کیوں دین فطرت ہے. اور اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو کفر پر مجبور نہیں کیا, اور نہ ہی ایمان پر, اور نہ ہی انہیں مومن یا کافر تخلیق کیا, بلکہ انہیں اشخاص تخلیق کیا. اور ایمان اور کفر بندوں کے افعال ہیں.
اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے کفر کے حال میں جانتا ہے اور جو ایمان لائے اس کو اس کے ایمان کے حال میں جانتا ہے، اور ایسا اپنے علم اور صفت کے متغیر ہوئے بغیر جانتا ہے۔ اور بندوں کی حرکت اور سکون کے سبھی حقیقتاً ان کا کسب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور وہ سب اس کی مشیت، علم، قضاء اور قدر سے ہے۔ یہ کسب ہے جی، اور حقیقتاً خالق اللہ ہے۔ اور طاعت سبھی اللہ کے حکم، اس کی محبت، رضا، علم، مشیت اور قضاء و قدر سے واجب ہے، اور گناہ سبھی اس کے علم، قضاء و قدر اور مشیت سے، اس کی محبت، رضا اور امر سے نہیں ہے۔ محبت، رضا اور امر سے نہیں ہے، قضاء و قدر اور مشیت سے ہیں اور علم سے ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جی۔ انبیاء سبھی صغائر و کبائر اور کفر و قبائح سے منزہ ہیں، اور ان کی لغزشیں اور خطائیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حبیب اور بندے اور رسول اور نبی اور صفی ہیں۔ انہوں نے بت کی عبادت نہیں کی اور کبھی شرک نہ کیا، اور کبھی صغیرہ و کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور ہم نہیں کہیں گے کہ مومن کو اس کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اگرچہ وہ فاسق ہے جب وہ دنیا سے مومن گیا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہماری حسنات مقبول ہیں اور سیئات مغفور ہیں جیسے مرجئہ نے کہا، لیکن ہم کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ پہ مرجئہ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا۔ ہم کہیں گے جس نے نیکی کی تمام شرائط کے ساتھ مفسد عیوب سے پاک اور باطل معنی سے خالی، اور اس نے اس نیکی کا ابطال نہ کیا یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا، تو بے شک اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا بلکہ اسے قبول کر لے گا اور اس پر اسے ثواب دے گا۔ اور جو گناہ شرک اور کفر کے علاوہ ہیں اور اس نے توبہ نہ کی یہاں تک کہ وہ مومن مر گیا، تو خدا کی مشیت ہے، اگر چاہے تو عذاب جہنم دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے اور بالکل آگ کا عذاب نہ دے، اللہ کی مرضی۔ اور ریا جب وہ اعمال میں واقع ہو تو وہ اجر باطل کر دیتی ہے، اسی طرح عجب اور ریا دونوں۔ کرامات اور انبیاء کے لیے نشانیاں اور اولیاء کی کرامات حق ہیں، اور جو دشمنوں جیسے ابلیس اور فرعون اور دجال کے لیے ہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، ہم انہیں آیات اور کرامات کا نام نہیں دیتے بلکہ ہم انہیں قضائے حاجات کہیں گے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجات استدراجن اور ان کی عقوبت کے لیے پوری کرتا ہے۔ بس وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی نافرمانی اور کفر بڑھ جاتا ہے، اور یہ سب جائز اور ممکن ہے۔ اور اللہ تخلیق سے قبل خالق تھا، رزق دینے سے قبل رازق تھا۔ رؤیت الہی، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جی۔ اور اللہ کو آخرت میں دیکھا جائے گا اور مومنین اسے دیکھیں گے جنت میں اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، بلا تشبیہ و کیفیت و جہت، اور اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان مسافت نہیں ہوگی۔ ایمان جی اقرار و تصدیق ہے، اور اہل سماع و ارض کا ایمان اپنے ایمان کی جہت سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا، اور یقین اور تصدیق کی جہت سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ امام اعظم کو مرجئہ کہا گیا۔ ایمان کی جہت سے کم زیادہ نہیں ہوتا، فی نفس ہی ایمان رہتا ہے۔ کم زیادہ کس جہت سے ہوتا ہے؟ یقین اور تصدیق کی جہت سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اور مومن ایمان و توحید میں برابر اور اعمال میں ایک دوسرے سے فضیلت والے ہو سکتے ہیں۔ ایمان و توحید میں برابر ہے۔ اسلام اوامر الہی کو ماننا اور اطاعت کرنا ہے، لیکن ایمان بنا اسلام اور اسلام بنا ایمان نہیں ہو سکتے، وہ ظاہر اور باطن جیسے۔ معرفت الہی، ہم خدا کو اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے اپنا وصف بیان کیا، اور کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے جس کا وہ اہل ہے، لیکن اس کی وہی عبادت کی جاتی ہے جس کا اس نے حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر، جب میدان حشر برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ایسے کلمات کے ساتھ تعریف اور توصیف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں سنے ہوں گے، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب کم ہوگا اور پھر وہ حشر برپا ہوگا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہمیں اتنی ہی معلوم ہے جتنی اس نے ہمیں بتائی، اور یہ پرسن ٹو پرسن جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کی معرفت کا، وہ ویری کر سکتی ہے، وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور اتنی ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پہچان کروائیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے جی۔ مومن سبھی معرفت، یقین، توکل، محبت، رضا، خوف، رجا اور ایمان میں برابر ہے اور متفاوت ہے۔ ایمان کے علاوہ ان سب چیزوں، ایمان کے علاوہ باقی ساری چیزوں میں متفاوت ہے۔
فضل و عدل، اللہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، عادل ہے، بندے کو کئی گناہ ثواب فضل کرتے ہوئے عطا کرتا ہے، اور گناہ پر عقاب عدل کرتے ہوئے دیتا ہے۔ جب وہ ثواب دیتا ہے تو فضلن دیتا ہے، جب عقاب کرتا ہے تو عدلن کرتا ہے۔ اور انبیاء کی شفاعت حق ہے، ہمارے مومنین، ہمارے نبی کی شفاعت مومنین میں سے اہل کبائر کے لیے۔ میزان، اعمال کا وزن میزان میں قیامت کے دن حق ہے، اور جھگڑوں میں قصاص قیامت کے دن حق ہے۔ اگر ان کی نیکیاں نہ ہوں تو سیئات کا زیادہ ہونا بھی جائز اور حق ہے۔ خان صاحب ہمارے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے؟ یہ مطلب 25 منٹ 25 منٹ رہتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ حوض النبی، حوض کوثر، جی حوض نبی حق ہے، اور جنت و جہنم دونوں مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں۔ ہدایت و گمراہی، اور اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے اپنے عدل سے گمراہ کرتا ہے۔ اور گمراہی توفیق نہ دستیاب نہ ہونا ہے، توفیق کا دستیاب نہ ہونا ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ اگر اللہ نیکی کی توفیق نہ دے۔ اور خذلان کی تفسیر یہ ہے کہ خدا بندے کو اپنی رضا کے مطابق توفیق نہ دے، اور وہ عدل ہے۔ اور اسی طرح مخذول کی عقوبت گناہ پر حق ہے۔ مخذول سے مراد گمراہ ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ شیطان نے بندہ مومن سے قہر اور جبرن ایمان سلب کر لیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بندے نے ایمان چھوڑ دیا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ کہ ایمان قہرن یا جبرن شیطان نے نہیں چھینا، بلکہ بندے نے خود ایمان چھوڑا ہے، اور جب ایسا ہوا تو شیطان نے آ کے سلب کر لیا، یعنی مزید گمراہ پھر شیطان نے کیا اسے۔ اور منکر و نکیر کا پوچھنا قبر میں حق ہے، اور روح کا قبر میں بندے کو لوٹایا جانا حق ہے، اور قبر کا دبوچنا حق ہے، اور عذاب قبر حق ہے۔ سبھی کفار کو لاحق ہوگا، اور بعض نافرمان مومنین کو۔ اور علماء نے فارسی میں اللہ کی جو صفات ذکر کی ہیں وہ جائز ہیں، سوائے فارسی میں ہاتھ کی، یعنی الیت بالفارسی، دست جب کہتے ہیں تو، اور یہ جائز ہے بروئے خدائے عز و جل، بلا تشبیہ ہو بلا کیفیت، یہ کہنا جائز ہے۔ قرب و بود الہی، اور اللہ کا قرب و بود مسافت کے طول و قصر کے اعتبار سے نہیں، لیکن کرامت، عز اور اطاعت کے اعتبار سے اس کا قرب بلا کیف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، یہ اس قرب و بود کی بات ہے۔ اور گناہ گار اس سے بلا کیف بعید ہے، اور قرب و بود اور اقبال بندے پر واقع ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت میں اس کا جوار اور اس کے سامنے وقوف بلا کیفیت حق ہے۔ اور قرآن جو رسول اللہ پر نازل ہوا اور وہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور آیات قرآن سبھی کلام کے معنی میں فضیلت اور عظمت میں برابر ہے، مگر اس اعتبار سے کہ وہ کلام الہی ہیں تو وہ برابر ہے، مگر ان میں سے بعض فضیلت ذکر اور فضیلت مذکور کی حامل ہے۔ ذکر اور مذکور یعنی جس کو ذکر کیا گیا اس کی فضیلت کی، جیسے آیت الکرسی ہے، کیونکہ اس میں مذکور جلال الہی، عظمت اور صفت ہے، بس اس میں دونوں فضیلتیں جمع ہو گئی، فضیلت ذکر بھی ہو گئی اور فضیلت مذکور۔ قرآن مجید کی بعض آیات کی بات کر رہے ہیں اب وہ ایکچولی، کہ کچھ زیادہ فضیلت والی ہیں، کچھ کو پڑھنے سے زیادہ برکت ملتی ہے، اس کی توجیہ دے رہے ہیں۔ اور بعض کی فضیلت ذکر ہے، جیسے کفار کا قصہ، اور اس میں فضل مذکور نہیں، کیونکہ کفار ہے، جس کو ذکر کیا گیا وہ برا ہے، لیکن پھر بھی وہ آیت اس اعتبار سے کہ وہ کلام الہی ہے اس کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح اسماء و صفات سبھی برابر ہیں، عظمت و فضل میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ خبر معراج حق ہے، اور جس نے انکار کیا وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ بدعتی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک نیا کام کیا ہے۔ دجال کا خروج
याजूज व माजूज, सूरज का मगरिब से तुलू और ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल और दीगर सभी यौम क़यामत की अलामात जो अखबार सहीहा में आई हैं हक हैं और होंगी, और अल्लाह जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। यहाँ तक जी ये मतन है मुख्तसर सा, बिल्कुल जिसको फ़िक़्ह अकबर के मतन को आपने सारा देखें एक सिटिंग में हमने, और उस सिटिंग की भी एक खास टाइम लूप पे, टाइम पीरियड में हमने उसे पढ़ लिया। ये सारे का सारा अकीदा है। अगर आपको ये याद है और आप इसको इस पे ग्रिप कर लें तो ये अकीदा है जिस पे आपको कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है, और यही ईमान है। अब इसके अलावा जितनी फरोआत हैं वो सारी की सारी आप देख लें, अंगूठे चूमने चाहिए, नमाज यूं पढ़नी चाहिए, और नूर कहना चाहिए, बशर कहना चाहिए, और फलां 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 फलां, वो सारी की सारी फरोआत हैं जिनका मुख्य अकीदा से कोई ताल्लुक नहीं। और ये मुख्य अकीदा जिसकी हमने यहाँ बात की है और जितना हमने यहाँ पढ़ा है, अब सारे फिरकों में चले गए, यानी जो गुमराह मुदिल फिरके हैं उनके अलावा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुर्जिया थे, कदरिया थे, जबरिया थे, मुजस्समा थे, बाकी आजकल जो हमारे पास मौजूद है, सल्फी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, और दीगर, तो सबके यहाँ यही है। शायद थोड़ा बहुत फर्क होगा, शिया के यहाँ शायद थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन मुझे याद है कि एक दफा मैंने स्टडी की थी इसके साथ कंपैरेटिवली, और मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिला था। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आपको याद होगा कि पिछले हमने लेक्चर में जिक्र किया था कि कलाम के कुछ उसूल डेवलप किए गए, यानी कलाम, बुनियादी तौर पे कलाम का मतलब तो ये है कि वो अकायद का बयान है। जैसे हमने फ़िक़्ह अकबरी में, कलाम की पहली किताब है, इसमें कोई अकली दलील नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई किसी किस्म का मंतिकी इस्तिखराज नहीं है, लॉजिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बयानिया है। तो ये कलाम है। कलाम अकायद को दुरुस्त तौर पे, यानी उसके तमाम गोशों को, उसके तमाम नुकरों को पूरा करके कंपोज्ड अंदाज में बयान करने का नाम कलाम था। लेकिन बाद में कलाम में फलसफा और फलसफियाना जब दलाइल की आमेजिश हुई और उसके ऊपर कुछ उसूल बनाए गए तो उसे मंतिक कहा गया। अब लॉजिक, एक लॉजिक है जो वेस्ट में अभी पढ़ाई जाती है लॉजिक, और इस मामले में दानिश के साथ मेरी एक दो दफा गुफ्तगू हुई। दानिश हस्तोनीस्त के बहुत अच्छे असातिज़ा में से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वेस्टर्न लॉजिक ऐसी 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 है और ये आपकी मंतिक कैसी है। तो मैंने उन्हें मंतिक के बारे में बताया। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, यानी बहुत सारी चीजों में मुख्तलिफ है। तो मंतिक ये वो लॉजिक है जिसे मुसलमान कलामियों ने डेवलप किया। हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं, बिल्कुल बहुत मुख्तसर सा, और अगर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें इसके जितनी भी उबूबादियात हैं वो देख लेंगे, इस पीछे वाले को दोहराने के साथ, तो वो हमारा कलाम 3 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कंपैरेटिवली दोनों की तारीफें कि मंतिक और कलाम अलग अलग है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कलाम में फलसफे की या मंतिक की आमेजिश एक कॉल के मुताबिक बाद में हुई। अल मंतिक आलतुन कानूनियतुन तो समराआतुहा अज़्ज़हना अनिल खताए फिल फिक्र। मंतिक ये नुत्क से है जी, नतक यंतिकु, नुत्क का मतलब होता है बोलना। तो मंतिक एक्चुअली ये इसका लुग़वी माना, एटिमोलॉजिकल मीनिंग इसका ये है कि वो चीज जिसके साथ बोला जाए, आला, बोलने का आला, टूल, या बोलने की जगह, ये भी हो सकता। तो मंतिक वो कानूनी आला है, आलातुन कानूनियतुन, जिसकी रियायत ज़हन को खता फिल फिक्र से महफूज रखती है, यानी दिमाग को गलती, फिक्र में गलती करने से बचाती है। और कलाम जी हुवल इल्मुल बाहिस अन अहवालिल मब्दा वल मआद अला नहज कानूनिल इस्लाम। कलाम वो इल्म है जो मब्दा और मआद से इस्लामी कानून की नहज पर बहस करता है।
منطق میں سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کی جاننے کو ہم کیا کہتے ہیں. وہ بحث یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور اس معاملے میں وہ پہلے کہتے ہیں علم کی تعریف کرتے ہوئے کہ حصول و صورت الشیء فی العقل, کسی چیز کی صورت کا, شکل کا ذہن میں آ جانا علم کہلاتا ہے. یا ایک دوسری تعریف کرتے ہیں کہ الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل. دونوں میں فرق بھی ہے اور فرق نہیں بھی ہے. کسی شے کی وہ صورت جو ذہن میں موجود ہو یا آئے, صورت حاصلہ. پھر وہ اس علم کی دو قسمیں کرتے ہیں, تصور اور تصدیق. اور پھر اب یہ دیکھیے گا کہ کتنا یہ کمپوزڈ ہے, کتنا مینجڈ یہ علم ہے. تصور اور تصدیق دو قسمیں کرتے ہیں, اور پھر ان میں سے ہر دو کو وہ دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں, بدیہی اور نظری. دونوں علم ہیں, تصور بھی اور تصدیق بھی, لیکن تصور هو الادراک الخالی عن الحکم, یعنی کسی چیز کا ایسا ادراک ہے, ایسی صورت حاصلہ ہے جو کسی بھی حکم سے خالی ہو. اور تصدیق هو الادراک معه الحکم, وہ ایسا ادراک ہے جس کے ساتھ کوئی حکم بھی ہو. اور بدیہی اور نظری کیا ہے جی؟ یعنی علم ہے, پھر اس کی ڈیفینیشن ہے, پھر علم کی دو قسمیں ہیں, تصدیق اور تصور اور تصدیق. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں, وہ تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا, پھر وہ تصدیق یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی. بدیہی تصور کیا ہوتا ہے جی؟ جو نظر و فکر کے بنا حاصل ہو جائے, جیسے حرارت اور یعنی گرمی اور سردی کا تصور, حرارت و برودت, گرمی اور سردی. اسے تصور ضروری بھی کہتے ہیں. اور تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جو فکر و نظر کے بنا حاصل ہو جائے, جیسے 2-4 کا آدھا ہے. اور نظری جی, تصور نظری وہ تصور ہے جو نظر و فکر سے حاصل ہو, جیسے جن اور ملائکہ کا تصور. اسے تصور کسبی بھی کہتے ہیں. اور تصدیق وہ تصدیق ہے جو نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہے, جیسے عالم حادث ہے, اسے تصدیق کسبی بھی کہتے ہیں. حکم, اب ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہے, اور تصدیق وہ ادراک ہے جس کے ساتھ حکم ملا ہوتا ہے. اب یہاں حکم کی تعریف بھی وہ بتا رہے کہ حکم کیا ہے. ہوا نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا, کسی شے کی دوسری شے کی طرف ایجابی یعنی مثبت یا سلبی یعنی منفی نسبت حکم کہلاتی ہے. یعنی پازیٹیو یا نیگیٹو جو اس کی طرف نسبت ہے وہ حکم ہے, یعنی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. ایک اور بات رہ گئی تھی جی, نظر و فکر وہ کیا ہوتی ہے؟ ترتیب امور معلومات لیتعدى ذلك الترتیب الى حصول المجهول یا الى تحصیل المجهول, کہ معلوم امور کی ایسی ترتیب جو ہمیں کسی مجہول یا نامعلوم چیز تک پہنچا دے, اس کو ہم نظر و فکر کہتے ہیں. اب یہاں تک ہم اس سیکشن کو یہاں تک رکھتے ہوئے دوبارہ پیچھے جاتے ہیں, اور میں آپ کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں سے علم انہوں نے کہا جی کیا ہوتا ہے, یہاں پیچھے آ جائیں. یہ علم کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا ہے, کسی بھی چیز کی صورت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے,
جب آپ کسی چیز کے بارے میں بات، مطلب آپ کے سامنے کتاب کا نام لیا جائے، زید کا نام لیا جائے، بکر کا نام لیا جائے، تو جو شکل آئے گی آپ کے ذہن میں وہ اس کا علم ہے. پھر یہ دیکھیے جی، تصور ہوگا جب وہ صرف اس کی صرف تصویر آئے گی، اس کے ساتھ کوئی حکم لگا ہوا نہیں ہوگا. یعنی اچھا ہے، برا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، مر گیا، زندہ ہے، یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی، تو وہ تصور ہے. اب تصدیق جب حکم لگا ہوگا تو اب علم دو صورتوں میں آئے گا، یا وہ تصور کی صورت میں آئے گا یا تصدیق کی صورت میں آئے گا. دونوں علم ہوں گے لیکن دونوں الگ الگ ہیں. پھر بدیہی یا نظری. اب دیکھیے کیا کچھ تصورات ایسے ہیں جو بالکل بدیہی ہیں، اور بدیہی کیا ہے؟ جو نظر و فکر کے بغیر آئے گا. اور نظر و فکر کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آگے پڑھا تھا یہاں، یعنی معلوم امور کی ایسی ترتیب جو ہمیں مجہول تک لے کے جائے، وہ نظر و فکر ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی ایک کوشش ہے، ذہنی کوشش ہے، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اس سے پھر ہم ایسی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم. تو یہ ایک کوشش ہے جس کو ہم نظر و فکر کہتے ہیں. عام الفاظ میں اس کو سوچ بچار بھی کہہ سکتے ہیں، سوچ و بچار. غور و فکر، سوچ و بچار کسی بھی حوالے سے وہ نظر و فکر کہلاتی ہے. بدیہی وہ ہے جو بنا سوچے سمجھے آ جائے، جیسے گرمی اور سردی. اب کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ فوراً بتا دیتے ہیں گرم ہے، یہ ٹھنڈی، آپ کو پروسیس نہیں کرنا پڑتا. یہ تصور ضروری بھی ہے. بدیہی تصدیق کیا ہوگی؟ اب وہاں پہ حکم ہے نا چونکہ، تو یعنی تصور جو حکم کے ساتھ ہے وہ فوراً آ جائے گا. مثلاً آپ کے سامنے ایک طرف 2 لکھا ہے، ایک طرف 4، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ 2 4 کا آدھا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 1 2 سے چھوٹا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 5 4 سے بڑا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی. تو یہ تصدیق بدیہی. اور تصور نظری ہے جو آپ کو ذرا سوچنا پڑتا ہے، دماغ کی پھرکی یا چرخی گھمانی پڑتی ہے، تو پھر آپ کو وہ تصور حاصل ہو. مطلب فرشتے کیا ہوتے ہیں یا جن کیا ہوتے ہیں، اب سوچیں، اور سوچنے کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی شکل آئے گی اس کی، وہ چھوٹا سا سرخ سرخ آنکھوں والا. میں تو جب بھی جن کا تصور کرتا ہوں میرے دماغ میں نا وہ بونے قد کا گنجا اور بغیر پلکوں کے وہ کچھ چیز آ جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، مجھے نہیں پتہ. شاید بچپن میں کوئی فلم دیکھی ہوگی یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہوگی جس کو دیکھے فوراً جن مجھے ویسا لگتا ہے. حالانکہ جن ایسے ہوں گے نہیں. کس نے دیکھے؟ ایسے ہی ملائکہ ہیں. ملائکہ کس نے دیکھے؟ لیکن فوراً ایک نور اور پروں والی کوئی چیز آتی ہے جو اڑ بھی رہی ہے اور اس سے لائٹ بھی نکل رہی ہے. لیکن اب جو شخص غور و فکر کرتا ہے کہ فرشتہ کیسا ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی. غور و فکر کرے گا کہ جن کیسا ہوگا، تو اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جن کی کوئی اور صورت آتی ہو، تو وہ کسی نہ کسی غور و فکر سے ہے، بغیر غور و فکر کے نہیں. تصدیق جی جو نظری ہے وہ ہے جیسے عالم حادث ہے. عالم سے مراد دنیا، عالم علم دین جاننے والا، اور عالم یہ دنیا کائنات. حادث یعنی یہ ختم ہونے والی. اور یہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہر وہ چیز جو حرکت کرتی ہے وہ حادث ہے. اور چونکہ عالم حرکت کرتا ہے اس لیے جو دنیا میں جو چیز نظر آتی ہے وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، دنیا بھی حرکت کر رہی ہے، تو یہ حادث ہے. تو اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں عالم حادث ہے. اب یہ جو تصدیق ہے یعنی حکم لگایا انہوں نے دنیا پہ کہ یہ فانی ہے، دنیا کے فانی ہونے کا انہوں نے غور و فکر کے بعد حکم لگایا، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصدیق بدیہی ہے. نہیں، تصدیق نظری ہے. جی سوری، تصدیق نظری. جی تصدیق نظری. اچھا، اب یہ میرا خیال ہے کہ ہم چلیں غایت منطق پڑھتے ہیں، اس کو سکپ کرتے ہیں. الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر. اب منطق کی غرض و غایت کیا ہے، اس علم کا مقصد کیا، پرپز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ فکر میں اصابت، درستگی، اور نظر میں یعنی غور و فکر میں رائے کا غلطی سے محفوظ کرنا.
यानी एक तो जब आप किसी चीज में गौर व फिक्र कर रहे हैं तो आपकी राय दुरुस्त हो, ये मकसद है मंतिक का। दूसरा ये कि आपकी फिक्र दुरुस्त हो, जाहिर है दुरुस्त सोचेंगे तो राय भी दुरुस्त होगी ना, तो दोनों चीजों पे मंतिक ने नजर रखनी है। ये आपकी फिक्र भी दुरुस्त रखेगी और आप जिस चीज पे गौर व फिक्र कर रहे होंगे और उसके बाद जो राय कायम करेंगे उस राय के मुतालिक भी आपको ये कहेगी कि ये दुरुस्त है और ये गलत है। ये है जी मकसद और ये है मौजू। यानी मंतकी या इस इल्म में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, यानी आपका मौजू क्या है जिसको आपने लेके चलना है, वो अल्फाज हैं जी। ये मंतकी अल्फाज से बहस करता है, लफ्ज और उसके मदलूल से बहस करता है। मदलूल यानी वो लफ्ज जिस चीज पे दलालत कर रहा है। मसलन आपके यहाँ चाय जो है वो दूध वाली है, पत्ती वाली है, जैसे आप चूल्हे पे उबाल के बनाते हैं, ये मदलूल है आपका चाय से। जब चाय बोलेंगे तो आपका मदलूल ये चाय है। टर्किश चाय कहते हैं, उसमें दूध नहीं होता, वो उसे काटते नहीं है, बल्कि पानी उबालते हैं, उसमें पत्ती डालते हैं, वो उनकी चाय पत्ती यही डाल देते हैं, ऐसी पत्ती होती है, ये भी डाल लेते हैं। हमारा कहवा, अब उनके यहाँ जो चाय है जिसको वो चाय कहते हैं, उसका मदलूल, उस लफ्ज का मदलूल बदल गया। मैं मिसाल दे रहा हूं कि मदलूल और लफ्ज पे कैसे बहस करता है मंतिक। ऐसे ही हमारे यहाँ कहवा वो है जिसमें दूध नहीं होता, अब उनके यहाँ कहवा वो कॉफी को कहते हैं, उसमें क्रीम भी होती है, उसमें मिल्क भी होता है, वो कॉफी की जितनी अकसाम है वो कहवा है। तो ये लफ्ज वही है, मदलूल तब्दील हो गए। तो मंतकी अल्फाज से बहस करता है। अब इफादा और इस्तिफादा जो है ना, वो भी मदलूल से मुताल्लिक है, क्योंकि इफादा और इस्तिफादा यानी किसी का किसी को फायदा पहुंचाना और किसी का किसी से फायदा लेना, ये भी अल्फाज और मदलूलात पे बहुत ज्यादा मुनहसर है। तो अपने मानी पर दलालत करने पर ही मौकूफ है। दलालत क्या होती है जी? दलालत भी देख लें। कौन शैए बिहैसु यल्ज़िमु मिनल इल्म बिही अल इल्मु बिशैइन आखर। दलालत ये है कि जब आपको किसी एक चीज का इल्म आ गया, यानी आपको किसी एक चीज का तसव्वुर या तस्दीक बगैर हुक्म के या हुक्म के साथ आपको उसकी सूरत हासिल हो गई, तो उसके साथ जो दूसरा फौरन आपको इल्म हासिल होना लाजिम है। यानी किसी शय के इल्म होने के साथ अगर आपको कोई दूसरी बात फौरन मालूम हो रही है तो उसको हम दलालत कहते हैं। पहली को यानी जिससे हमें किसी चीज के बारे में मालूम होता है हम उसे दाल कहते हैं, और दूसरे को मदलूल कहते हैं। मसलन जैसे ऊपर चाय वाली मिसाल दी मैंने, मैं ये कहता हूं कि चाय, तो चाय से आपको पाकिस्तानी चाय के बारे में मालूम हुआ, तो ये उस पे दलालत है। और अगर साथ ही मेरे टर्किश बैठा और वो कहता है चाय, और आपको पता है कि वहां चाय से क्या मुराद है, तो अब वो जिस चाय पे दलालत कर रही है, उसका वो लफ्ज जिस चाय पे दलालत कर रहा है वो बगैर दूध के है। तो ये दलालत है एक तरह से। अब यहां पे लफ्ज चाय दाल है और वो जो चीज है वो मजलूम है। फिर ये दलालत की किस्में हैं जी, लफ्जी, गैर लफ्जी, और फिर हर एक की 3 किस्में हैं, वज़ई, तबई, अकली। अब एक नजर ये मुअर्रिफ और हुज्जत पे भी डाल। मुअर्रफ, मुअर्रिफ एक इस्तिलाह है बुनियादी तौर पे, और हुज्जत। मुअर्रफ वो मालूमात तसव्वुरियां हैं, इल्म है लेकिन तसव्वुरी, जो हमें किसी मजहूल तक पहुंचाए, और वो मालूम तसव्वुरी जो हमें मजहूल तसव्वुरी तक पहुंचाता है। यानी अब इन सारी चीजों में हुक्म नहीं होगा, तसव्वुर है, मालूम भी, मजहूल भी तसव्वुर है, हुक्म नहीं है, तो वो मुअर्रिफ और मुअर्रफ है। हुज्जत, अब जो मुअर्रिफ और मुअर्रफ है वो हुज्जत नहीं बन सकता। हुज्जत मतलब दलील। हुज्जत से मुराद
وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جو ہمیں کسی مجہول تصدیق تک پہنچائیں، اور وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے اسے حجت کہتے ہیں نا، حجت قائم کر دی، تو یہ وہ حجت ہے جی بنیادی طور پہ۔ اب یہاں حجت اور معرف یا معرف میں فرق کیا ہے کہ حجت میں حکم ہے، معرف میں حکم نہیں۔ اب یہاں آ جائیں گے دلالت، لفظیہ غیر لفظیہ، وضعیہ طبیعہ عقلیہ، وضعیہ طبیعہ عقلیہ، دونوں کی تین قسمیں۔ جب دلالت میں دلالت کرنے والا لفظ ہو تو وہ لفظیہ ہے، اور جب دلالت میں دلالت کرنے والی چیز لفظ نہیں ہے، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، تو وہ غیر لفظی ہے۔ وضعیہ، وضع کہتے ہیں بنانے کو۔ اگر دلالت اپنے مدلول پہ، دال اپنے مدلول پہ دلالت کرے اور وہ واضح کی وضع کرنے کے سبب سے ہو، یعنی بنانے والے نے اس کو اسی پہ دلالت کرنے کے لیے بنایا تو اسے وضعیہ کہیں گے۔ طبیعہ وہ ہے کہ جس میں دال کی دلالت اپنے مدلول پہ طبیعت کے سبب، عقلیہ وہ ہے جس میں دلالت عقل کی وجہ سے ہو۔ تینوں میں فرق ہے جی، تینوں کی مثال انہوں نے دی۔ جیسے میں نے کہا زید، تو اب زید سے مراد 10 لوگوں میں وہی ہے جس کا نام اس کے باپ نے زید رکھا تھا، یہ ہے وضعی۔ آپ نے کہا گیندے کا پھول، تو اب یا آپ نے کہا کاسنی، اب کاسنی سے مراد وہی چیز ہے جو لغت میں جس کو کاسنی کہتے ہیں یا سورج مکھی کہتے ہیں، وہ سورج مکھی وہی ہے۔ تو واضح لغت نے جس پر دلالت کرنے کے لیے اس لفظ کو وضع کیا، وہ اس پہ دلالت کرے تو وضعیہ ہے۔ طبیعہ یہ ہے کہ طبیعت کی بنیاد پہ کسی چیز کی دلالت، جیسے کسی کا سینہ خراب ہے، وہ کوئی لفظ نہیں بول رہا جو اس خاص اس کے لیے، لیکن آپ اس کی خرخر سن کے یا اوہ سن کے یا کوئی اور آواز سن کے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سینہ خراب ہے، یا اس کو کف ہے، یا یہ نزلہ ہے ایسے، یا کچھ مسئلہ ہے۔ عقلیہ یہ ہے کہ آپ کو عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہے، اس میں طبیعت ہے، اس میں عقل ہے۔ سادہ سادہ یوں یاد رکھ لیجئے کہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی، تو اب ٹھک ٹھک کی آواز بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس ٹھک ٹھک سے یہ جانا کہ دوسری طرف کوئی شخص موجود ہے۔ جی لفظ نہیں ہے، اب ٹریفک سائنز ہیں، ریڈ سائن بنایا گیا ہے ایک خاص چیز کے لیے، تو یہ واضح نے ابتدا سے ہی اس ریڈ اشارے کو وضع کیا ہے کہ رک جاؤ، تو رک جاؤ۔ اب غیر لفظی ہے رونا بچے کا، لیکن وہ اس کے بھوکا ہونے پہ دلالت ہے۔ غیر لفظی ہے دھواں، جو آگ پہ دلالت کرتا ہے، دھواں غیر لفظی۔ تو اب یہ لفظی اور غیر لفظی میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر یہ لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں مزید ہیں، لیکن ہم یہ نہیں پڑھتے، بس یہاں تک۔ میں دوبارہ پیچھے آتا ہوں۔ منطقی الفاظ سے بحث کرتا ہے، یعنی منطق میں جس چیز پہ بحث ہوگی، جو ساری ڈیبیٹ یا ڈسکشن کی بنیادی وہ لفظ ہیں، بنیاد ہیں وہ لفظ ہیں۔ لفظ اپنے مدلول پہ دلالت کرتے ہیں نا، افادہ اور استفادہ ہوتا ہے۔ تو دلالت کیا ہے؟ دلالت یہ ہے کہ ایک چیز کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا لازم ہو جائے۔ سادہ لفظوں میں کوئی ایک ایسی چیز جس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز پہ دلالت کر رہی ہے۔ اب اس کے 2 پورشن ہیں، ایک جو دلالت کر رہی ہے، ایک جس پہ دلالت کر رہی ہے۔ جو دلالت کر رہی ہے وہ دال ہے، جس پہ دلالت کر رہی ہے وہ مدلول ہے۔ اب دلالت کی پھر 2 قسمیں، یا لفظوں سے دلالت ہوگی، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لفظ موضوع بحث بنتے ہیں، بعض جگہوں پہ لفظ ہوتے ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لفظی ہوگی یا غیر لفظی۔
اور لفظی اور غیر لفظی میں پھر وہ تین قسمیں کا ہے، وضعی، طبی اور عقلی. وضعی وہ ہے جو نام ہی اس کا وہ رکھا گیا، طبی وہ ہے جو طبیعت کی وجہ سے ہے، اور عقلی وہ ہے جو عقل کی وجہ سے. تینوں کی مثالیں ہیں. اور بس جی یہاں تک ہم اس کو بس کرتے ہیں. اب آپ کے پاس ہے جی، آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے. جی ریحان صاحب، دو چیزیں. ایک تو وہ آپ نے سب سے پہلے وہ فرقہ کا سوال پوچھا تھا، کائنڈلی اس کا اپنا بھی جواب دیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاصی ڈسکشن آپ نے جو کی ہے اس کی فاؤنڈیشن تو گریک تھاٹ ہی لگ رہی ہے ساری کی ساری. سو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کچھ روشنی ڈالیں. جی بلال صاحب، ایک تو فرقہ کیا اس کو میں کیا جواب دوں، مجھے یاد نہیں وہ کیا بات تھی. مجھے آپ نے سوال یہ پوچھا تھا نا کہ فرقے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ذرا اس کا اپنا جواب بھی دیجیے. جی میں نے تو بتایا نا کہ اسلام میں، جو کہ پچھلا لیکچر اسی کے اوپر تھا، میں نے اسباب آپ کو بتائے. ان میں سے جو دو بنیادی سبب میں نے بتائے تھے وہ تھی عصبیت اور خلافت. اور پھر میں نے دونوں میں ایک کامن چیز تلاش کرنے کا کہا تھا آپ کو کہ سائیکولوجیکل وجہ کیا ہے. اور پھر ہم اسی جگہ پہ پہنچے اس ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ عصبیت ہی ہے، یعنی وہ ایک طرح کی انا ہے، ہٹ دھرمی اور ضد، جو وجہ اناد بن رہی ہے ہر جگہ. اور اس کی بنیاد پہ حق کو باوجود حق سمجھتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا رہا. اس کے ایویڈنسز بھی میں نے دیے آپ کو. میرے نزدیک تو یہی وجہ ہے. آنسر ادھر ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے جی، کیونکہ علماء سے جب اس موضوع پہ بات کریں تو بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ جو مختلف سکولز آف فقہ کہہ لیں، حنفی، مالکی، شافعی، یہ فرقے نہیں ہیں. یہ بات آپ نے واضح نہیں کی نا، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن شاید اس لیے بھی آ رہا ہے. جی یہ فرقے نہیں ہیں جی، یہ فرقے نہیں ہیں. جو فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ کسی رائے کو، بنیادی وجہ وہاں پہ بھی وہی ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ درست سمجھ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے ایک رائے کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، وہ اس کی ایک اپنی وجہ ہے کہ وہ اس کی تو علمی وہ ہوگی نا اساس، اور اس کی تو مختلف اس میں لیول ہوں گی. عقائد میں وہاں کوئی فرق نہیں ہے. وہ عقائد کے فرقے یہی ہیں، وہ سارے اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں جن کو ہم مین فرقہ کہہ رہے ہیں، اشعری اور ماتوریدی، بلکہ موسٹلی اشعری ہیں. مطلب اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے نا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یعنی کہ کوئی ایک ہی فرقہ، یہ فرقے ہیں ہی نہیں، ان کو علماء فرقے نہیں کہتے. یہ پوائنٹس آف ویو ہے ود ان، یعنی کہ جو ابھی آپ نے فرمایا جی ود ان ون فرقہ جی. اور اشعری، وہ اشعری اور ماتوریدی اہل السنہ والجماعہ، جن کو میں نے اس پہ کچھ اور ایڈیشن کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عثمانی اور علوی دو تھے، وہ باتیں میں نے جو اضافی کی ہیں وہ اور ہیں جن کی اس سے سمجھ یہ آتی ہے، کیونکہ ہماری عام روزمرہ میں یہ کیونکہ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں نا، کیونکہ اصطلاحات سمجھے بغیر ہوتی ہیں جی. تو یعنی کہ جہاں عقیدے میں فرق آتا ہے تو فرقہ بنتا ہے. جی بالکل، یعنی کہ ڈیفینیشن کریں تو پھر یہ ہوا نا. دیکھیں نا جی، ہم نے تو اس سے پچھلا لیکچر جو تھا اس میں ہم نے فقہ کو یوں کور کیا کہ ہم نے شافعی، حنفی، مالکی اور فقہ اثنا عشری یا جعفری فقہ کو ساروں کے مقاصد آپ کو بتا دیے، اور ہم نے آپ کو اوور ویو دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی بند کر کے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو کچھ اور ہے. اور وہ سب کے ہاں متفق ہے، وہ جو اصول ہیں ان پہ کوئی دوسری رائے رکھتا ہی نہیں. ہاں، مگر یہ عوام کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. جی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اور ہیں جو لیٹسٹ اب فرقہ کہیں گے، جو بھی کہیں گے، سلفی سوچ جو ہے وہ ان ساروں کو اس طرح رد کرتی ہے اور عوام میں یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ فرقے ہم صحیح ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ وہ خود بھی ایک فرقہ بن گئے نا، جب خود بھی تو ایک اسکول آف تھاٹ بن گئے جب انہوں نے کہا جی ہم صحیح ہیں اور یہ سارے غلط. بنیادی طور پہ ان کے ہاں بھی فقہ کا ایک نیا جو انہوں نے طریقہ رائج کیا، اور وہ بہت سارا شافی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. باہر کیفا مطلب یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی سمجھنا ضروری ہے. یہ دیکھیں نا، سوال آ گیا ہے جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، دیکھیں گے. Then what are the 72 فرقاز one as a، اس سے گڈمٹ کر دیتے ہیں نا یہ جو وہابی لوگ ہیں. وہ جو 72 اس کی بات کر رہے ہیں جہاں
بنیادی عقائد میں فرق ہے، یہ جو آج جو ساری گفتگو ہوئی ہے. جی ہے نا بالکل سر جی؟ جی بالکل ایسی ہے جی. بہرحال وہ ناجی ہے اور ناجی وہ اہل الجماع ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ 72 جی وہ کئی دفعہ 72 بن چکے ہیں. وہ جو بالکل مین سٹریم سے الگ ہو گئے، جنہوں نے عقائد میں بنیادی فرق کیا، وہ بہت ہوئے. وہ 72 کئی دفعہ ہو گئے جی. تو ان میں ناجی کون ہے جی؟ ہمارے نزدیک تو سبھی وہ ناجی ہیں جو یہ بنیادی توحید اور رسالت اور آخرت کو درست سمجھتے ہیں، وہ سارے ناجی ہیں جی. بلکہ ایک اور بات کہ وہ معصوم جو مثلا پہلی دوسری جنگ عظیم میں جو مر گئے، یہودی اور نصرانی تھے لیکن معصوم بچے تھے، وہ کہاں جائیں گے؟ ہم تو وہاں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی اللہ ان کو کیوں عذاب دیں گے؟ اگر کوئی نصرانی ہے اور وہ بہت نیک ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور توحید میں بھی وہ خالصیت کی تلاش میں ہے، تو ہم تو اسے بھی ریلیف دینے کو تیار ہیں. جی زرین آپا کیا کہہ رہے، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے کچھ عجب سا یہ لگا کہ اتنے بڑے اسکالر، صوفی اور اسکالر کے ساتھ عبادت گزار، اور اتنے چھوٹے دل اور دماغ، یا آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی اختلاف، اگری نہیں کر رہے، متزلی، ہمبلی، اور پھر یہ کہ اتنے سمجھ رکھنے کے لیے کے ساتھ کیا اتنی ایگو ہونی چاہیے، اتنے ریجڈ اور عصبیت ہونی چاہیے؟ یہ عجب سا کچھ کمبینیشن صحیح نہیں لگ رہا. سم گیپ سم ویئر ان آور، ہماری سوچ میں کوئی گیپ ایسا ضرور ہے، یا انٹلیکچوئل آنےسٹی میں، کیونکہ اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے عبادت گزار، اور اتنا فرق کر کے کہتے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے. ریجڈ کیسے وہ بن گئے؟ کیوں ایسے ہو گئے؟ اللہ اللہ، یہ بڑا عجب ہے جی، واقعی عجب ہے اس پہ. اور بہت سی باتیں بہت ہی حیرت انگیز ہیں. مثلا حضرت احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے غالباً پوچھا کہ حضرت یہ امیر شام کی حمایہ میں یا موافقت میں یا شان میں اتنی روایات ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، وہ بڑا عجیب ہے اور بہت غور طلب ہے. میں دو باتیں کر کے تو پھر میں آگے چلوں. انہوں نے کہا کہ جی علی کے مخالفین بہت بڑے بڑے لوگ تھے، علی کے مخالف بہت بڑے تھے اور بہت زیادہ تھے، علی کے دشمن بہت زیادہ تھے اور بڑے تھے. اس کے جواب میں یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ حضرت امام حسن بصری، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بنیادی عصبیت تھی یا وہ جو سیاست تھی، اس نے لوگوں کو بہت جگہوں پہ مجبور کیا. امام حسن بصری حضرت علی کے براہ راست حدیث لینے والے ہیں اور شاگرد ہیں. ہمارے اسپرچل سلاسل میں بھی نقشبندی سلسلے کے علاوہ سبھی جو ہے وہ امام علی تک پہنچتے ہیں، اور وہ ہمارے چشتی سلسلہ میں حضرت حسن بصری کے بعد حضرت علی آتے ہیں. امام حسن بصری جتنی بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں ان میں کہیں حضرت علی کا نام نہیں لیتے، اور وہ مرسل کرتے ہیں ان رسول اللہ ڈائریکٹ، حالانکہ وہ رسول اللہ سے نہیں ملے. یہ ایک اور بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی تیسری ایک بات ہے، یعنی بالکل میں نے آپ کو کہا نا کہ پیراڈائم چینج ہو جائے گی، دین ایسا ہے ہی نہیں. امام علی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں ایک شخص نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی، صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد میں نے آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی. یعنی باوجود مین سٹریم میں ہونے کے کچھ تو فرق ایسے آئے ہیں، اور جو شروع سے آئے ہیں، جن کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. اور یہ جو آپ چھوٹے دل یا تنگ دلی یا تنگ نظری کی بات کرتی ہیں، آپ کے سامنے ہمارے صوفی ہیں سارے، آپ انہیں کھول کے دیکھیں. فقہا کو چھوڑ دیں، حکمرانوں کو چھوڑ دیں، محدثین کو چھوڑ دیں، ہمارے جو صوفی ہیں شروع ہو جائیں اور نام لینا شروع ہو جائیں، ان کی ساری زندگی انہوں نے کبھی مناظرے نہیں کیے، انہوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی،
بابا فرید الدین گنج شکر نے کوئی مناظرہ نہیں کیا, اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کوئی مناظرہ نہیں کیا, کوئی کتاب نہیں لکھی. انہوں نے بس اپنے شیخ کے ملفوظات لکھے اور ان کی زندگیاں دیکھیں. ان کے دل تو اتنے وسیع ہیں. ہندو آ رہا ہے, عیسائی آ رہا ہے, گالیاں دینے والا آ رہا ہے, اور وہ اس کو کھانے کھلا رہے ہیں, اس کی خدمتیں کر رہے ہیں. وہ بھی تو کسی دین کے ہی ماننے والے تھے, وہ بھی تو پڑھے لکھے تھے. تو ایسا نہیں ہے جی, آپ نے شہد کی مکھی بننا ہے اور آپ نے وہ چیز چننی ہے جس سے شہد بنے. اور داما قدر, ہم نے تو چھوڑ دینا ہے جو کدورت والی چیز ہے, جو بری چیز ہے اسے, چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی, اور جو اچھی ہے, جو بہتر ہے, ہم نے وہی لینی. ہاں جی, کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سوال ہو کوئی تو. سوال تو نہیں ہے, لیکن I just wanted to say کہ آپ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے, it really made me think کہ ہم انٹلیکچوئل ڈسکورس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ویسٹ میں تو اٹس آل اباؤٹ کرٹیک, you literally tear down the other school of thought or other opinion. باقاعدہ ہم سکھاتے ہیں, پڑھتے ہیں how to make sure کہ آپ کتنا اچھے طریقے سے چیزوں کو کرٹیک کریں, اور پھر you bring your own opinions. So I think with this one, this seems like a very different paradigm in terms of engaging with different kind of school of thoughts and even different kind of opinions and ideas. So آپ کو یہ نہیں لگتا کہ if we become so it seems like much more inclusive idea. So if we go this route, ہم کرٹیک کو چھوڑ دیں, جیسے کہ یہاں پہ ہم ہیں ٹرینڈ ہی کرٹیک کرنے کے لیے لوگوں کو, تو how would that shift over intellectual traditions? ہم کیسے دیکھیں گے, کیا کرٹیک اور ڈس اگریمنٹ نکالنے سے اور بالکل انکلوسیو ہو جانے سے, is it really possible? Even I'm even thinking about it. Yeah. So how would that translate into reality? جی, میں نے تو کہا آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ حقیقت یا حقیقی صورت میں ڈھلتا ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے بے شک تنقید کی ہے, یہ نہیں کہ وہ کرٹیک نہیں تھے یا وہ تنقید نہیں کرتے تھے, لیکن تنقید برائے تعمیر ایک الگ چیز ہے, اور تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے تخریب الگ ہے. رسول اللہ نے کہا اختلاف امتی رحمت, امت کا اختلاف رحمت ہونا چاہیے. رحمت کیا ہے وہ بڑی واضح ہے, وہ سرٹن ایک چیز ہے کہ رحمت کیا ہے. اگر آپ اختلاف دیکھیں اور اس اختلاف سے رحمت کی بجائے زحمت کے نتیجے آ رہے ہیں, رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کے انجام دیکھو. اگر انجام اچھا تو عمل اچھا تھا, انجام برا تو عمل برا. تو جہاں آپ کو پھول کھلتے دکھائی دیں جس تنقید کی روشنی میں, جس تنقید کے نتیجے میں, وہ تنقید اچھی ہے جی. اور جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہاں تو کوئی خس و خاشاک ہیں اور غصہ ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور مسائل اور ہیں, دراصل پرسنالٹی کنفلکٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ تنقید بری ہے جی. سادہ سی بات ہے, اس میں تو کوئی اتنی مشکل یا دقت پسند چیز ہے. مگر دیکھیے جو بڑے بڑے فقہا ہیں جیسے امام شافعی, امام مالک وغیرہ, یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, اور کیونکہ وہ عقیدے پہ بحث نہیں تھی, وہ اس کی اپلیکیشن پر, شریعت کی اپلیکیشن پر بحث تھی, تو اس میں الگ الگ کیونکہ رائے ہو سکتی ہے, ٹریڈیشن میں رہا ہے, تو اس میں اس طرح کا وہ اسپیس دیتے تھے نا. یہ بھی ایک اسی بات سے نکلتا ہے جو ابھی سارا نے بات کی. بھائی دیکھیے, وہ بھلے وہ فقہا دیتے بھی ہوں, ہم نے تو آپ کو جو مثالی نمونہ پیش کیا ہے نا آپ کے سامنے, ہم نے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صوفیاء کا کیا ہے کہ
آپ ان فقہا وہ بہت زیادہ انٹو دیئر اسپیسیفک نالج، انٹو دیئر اسپیسیفک علم نا، وہ اس میں وہ چونکہ وہ مسلسل ہیں تو ان کو مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ساری ساری رات اس پہ بحث کرتے ہیں اور سپوز کرتے ہیں. فقہا نے سب سپوز کیا ہوا ہے کہ پھر فرض کریں ایسے ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. وہاں تو وہ بات ہی اور ہے. ان کی جاب ہے نا وہ ان کا ان کے اوپر آیا یہ جی. 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. سرفراز صاحب آپ نے پہلے. جی بسم اللہ جی. سوری سر، آپ ذرا کر لیں، میں آپ کو 1 سے 2 منٹ تک سوال کرتا ہوں ذرا. جی زرین آپا آپ جی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ کس طرح سے ہم نے روزمرہ کی زندگی میں نماز یوں پڑھنی، برقع یوں پہننا، یہ ولی کرنا نہیں کرنا، یہاں تک تو چلے مجھے سمجھ آ گئی. لیکن جہاں بہت بڑا ڈیوائڈ ہوا ہے لائک اہل تشیع میں متاع کا بھی اور اہل تشیع میں تقسیم جو جائیداد کی، اس کی وجہ سے تو بہت سوچ فرق ہو گئی. وہ تو ہماری ایک لیگل پوائنٹ بن گیا نا، یہ روزمرہ کی زندگی کا تو چھوٹے موٹے فرق نہیں، یہ تو بہت بڑا فرق ہے. ریحان صاحب اجازت دیں گے تو؟ جی جی. نہیں وہاں اپنا یہ علامہ طباطبائی نے اسی معاملے پہ جو عقائد ہیں دونوں کہ وہ اس کا موازنہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حنفیہ جو سنی اور شیعہ میں اس میں کوئی 85 سے 90% تک کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کے جو رولنگز ہیں نا جب متعاقہ ہی ہو وہ مانتے ہیں ایک دوسرے کی رولنگ. جی فرق جو ہے وہ اس پہ بحث نہیں ہے. ایز فار ایز جو دونوں کے اسکولز آف لا ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے جو پاکستانی اسٹیٹ ہے دونوں لاز کو مانتی ہے. فرق تھوڑا بہت عقیدے میں ہے. اسے وہ نکاح موقت بتا سکتے ہیں، اسے وہ نکاح موقت کہتے ہیں، اور بہت چھوٹی سی ایک ریزن کی بنیاد پہ وہ اسے نکاح فاسد کہتے ہیں. لیکن جو وہاں پہ جو نکاح موقت کا شیعہ کے ہاں کنسیپٹ ہے، اس میں وہ وراثت ثابت ہے، اس میں ثابت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ صرف ایک وجہ ہے کہ وہ نکاح موقت ہے، یعنی اس میں وقت مقرر ہو گیا. تو چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، بہت چھوٹا سا اختلاف ہے، بہت جی. میرے خیال سے یہ کس نے ابھی بات کی ہے، سائرہ نے شاید کی ہے، کیونکہ ان کا فون کا نمبر آ رہا ہے، ان کا نام نہیں آ رہا. تو کہہ رہی ہے نہیں فرق تو بہت ہے شیعہ سنی میں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں فرق عقیدے میں ہے، لا میں نہیں ہے. یہ مطلب اس کی آج کی بحث سے جی اس پہ نہیں بحث ہو رہی نا. ایز فار ایز اے ریلیجس. اچھا دیکھیں اس میں بھی ایک بات میں عرض کرتا چلوں. مولانا جعفر شاہ پھلواروی سلمان شاہ پھلواروی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے کتاب لکھی مرج البحرین، جس میں انہوں نے شیعہ سنی احادیث یا روایات کو اکٹھا کیا اور ایک جیسی روایات لی. وہ ایک جملہ لکھتے ہیں. میں چونکہ دونوں سکول آف تھاٹ میں بنیادی فرق یہ آیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ اپنی مین سٹریم سے نکال دیا جن لوگوں سے ساری چیزیں دوسرے لوگ لے رہے تھے. شیعہ حدیث لیتے ہیں صرف امام ٹو امام، نص امامی کہتے ہیں اسے، یہ باقی سارے صحابہ سے بھی لیتے ہیں. اچھا تو مولانا جعفر شاہ پھلواروی کہتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ سے بہت سارا رتب شیعہ سے چھوٹ گیا، اور بہت سارا یابس، رتب و یابس کی اصطلاح ہے، یابس اہل سنہ کے ہاں آ گیا. اب وہ بہت پیور لائن ہے شیعہ کی حدیث کی، اس سے کسی کو انکار نہیں، امام ٹو امام آ رہی ہے. یہاں سب سے آ رہا ہے سارا کچھ، ایون خارجیوں سے بھی روایات آ رہی ہیں بخاری میں. تو یہاں پہ یابس بہت زیادہ ہے، وہاں رت ہے، لیکن کچھ رتب ان سے رہ گیا جو یہاں. بڑی خوبصورت بات ہے. تو وہ اس وجہ سے ایکسپلین تو کر دیں، رابط اور یہ دوسرا لفظ تو بتائیں گے آپ، ان کا مطلب کیا؟ رت کہتے ہیں ترک اور یابس خشک، یعنی گھاس پھوس اور ترک، یعنی کام کی چیز اور جو فضول چیز ہوتی ہے. رتب و یابس کیا بات؟ وہ کس نے کہا تھا؟ نظیری دیشا پوری نے کہا ہے شاید کہ نیست در خشک و تری
بیشا یہ من کوتاہی چوبے ہر ناخل کے منبر نہ شود دار کن. وہ خشک و تری ہے جی رتبہ آپس. یہ بہت اچھی. میرے خیال سے اب ٹائم ہمارا کافی اوپر ہو گیا, تو آپ لوگ ٹیکسٹ کر کے یہ سوال بھیج بھی سکتے ہیں. تو سرفراز صاحب آپ بات کر لیں تو پھر ہم کلاس ختم کریں گے, ٹائم اوپر ہو گیا. سر سوالات تو بہت زیادہ ہیں, اس لیے مجھے ذرا کہیں نکلنا پڑ رہا ہے, تو نیکسٹ ٹائم پہ رکھ لیتے ہیں سر. جی جی بالکل, اس میں تسلسل میں ہی ہوگی اگلی ٹاک, تو بالکل سوال اس کو وی کین کیری آن. اسماعیلیوں سے متعلق کسی نے پوچھا جی, اسماعیلیوں سے متعلق ہم نے پچھلے اس میں بات کی تھی کہ شیعہ کا ایک گروہ اسماعیلی ہے جو حلول کے قائل ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ تو مین سٹریم سے ہٹ گئے. شیعہ میں جو اثنا عشری ہیں, جو زیدی ہیں, امامیہ جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ اثنا عشری ہیں, اور زیدی جو ہے زیدیہ وہ تفضیلی ہیں. تو یہ بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے, اور یہی زیادہ لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بھی سوال اگلی دفعہ اور آپ کرنا چاہیں گی تو اس کو وی کین کنٹینیو دی کنورسیشن. بہت شکریہ ریحان صاحب اور تمام لوگوں کا, حاضرین کا بھی, آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا, اور کافی فکر انگیز اور کافی سوال اٹھے بھی, اور کافی چیزیں میرے لیے بھی کلیئر بھی ہوئی, اور تھینک یو. جزاک اللہ جی, میں نے بہت کچھ میں سیکھتا ہوں آپ ان سب سے, آپ سے ہمیشہ. جی احمدی تو خیر وہ ایک اور نبی کے قائل ہیں, تو وہ تو ہمارا وہ تو ایک اور مذہب ہے, اس کو ہم ایک اور مذہب کے طور پہ لیتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو زرین آپ کا. خدا حافظ. اللہ حافظ.